بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ یہ یہود کی قباحتیں اور ان کی خباثتیں وہ سب آپ کے سامنے آ گئی کہ انبیاء کو قتل بھی کرتے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی۔ اس کے بعد پھر آپ ان سے کیا دوستی رکھیں گے؟ یہ خباثتیں ان کی آپ کے سامنے آ گئی، پتہ پہ چل گیا کہ بدبودار قسم کے لوگ ہیں، لہذا ان سے دلی دوستی رکھنا یہ حرام ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین نہ بنائیں کافروں کو اپنا دلی دوست، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر کے، مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دلی دوست ہرگز نہ بنائے۔ اور یہ چونکہ نہیں ہے، نہیں منہی انہوں کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دلی دوستی یہود و نصارے سے رکھنا یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حرام ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو دلی دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر کے، یعنی آپ مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی رکھ رہے ہیں، یہ حرام ہے کہ مومنوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو مومنین سے، پاکستانیوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودیوں سے بھی رکھتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کے، مومنین کو چھوڑ کر کے مومن لوگ کافرین سے دوستی نہ رکھے۔ لیکن اب اگر کوئی مومن کہتا ہے کہ میں مومنوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مومن کے ساتھ ان سے بھی محبت کرتا ہوں اور یہودیوں سے بھی کرتا ہوں، تو جواب اس کا یہ کہ یہ مفہوم مخالف ہے، اور اس کے اندر اللہ کا نصوص کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شافعیہ حضرات وہ بھی اس جگہ پر ہمارے حنفیہ کے اس قاعدے سے مجبور ہیں، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ اس جگہ پر یہ ہے کہ شافعیہ حضرات وہ بھی مجبور ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، سمجھے؟ لا يتخذ المؤمنون کا، پھر مولانا ولا یلی ولایتن کا معنی قریب ہونا، اور ولا یلی ولایتن کا معنی حکومت کرنا، واو کے زبر کے ساتھ ہوگا تو حکومت کرنا۔ هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، سورہ کہف کے اندر آیا ہے۔ ولایت ہو تو حکومت کے معنی میں، اور ولایت ہو تو قریب۔ اور اولیاء اللہ، ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ انبیاء سارے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آپ میرے کلاس میں سامنے والے صف والے وہ زیادہ قریب ہیں، اور یہ کہ ان سے دور والے وہ قریب ہیں لیکن ان کی بنسبت کم ہے، ان سے آگے بھی اسی طرح۔ یہی حال ہے انبیاء کا، یہی حال ہے اولیاء کا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس کے بعد مسئلہ ایک سمجھ لینا، وہ یہ ہے مولانا، ایک ہے مدارات اور ایک ہے معاملات اور ایک ہے مداہنت اور ایک ہے موالات، یہ چار چیزیں ہیں، مدارات، مداہنت، معاملات، موالات۔ دارا یداری مداراتن، دارا یداری مداراتن، اس کا معنی آتا ہے کہ کسی سے اخلاق کے ساتھ پیش آ جانا۔ یہ کافر کے ساتھ بھی آپ اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں گے، لیکن دل تو آپ نے اس کو نہیں دیا نا، دل اس کو نہیں دیا۔ ظاہری جو ہمارے اخلاق ہے ہم اس کے پابند ہیں کہ اخلاق کے ساتھ ہی ہے، اور چونکہ عرب میں مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہے ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم، ملنگو اس کو لکھ لو، ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم۔ ارضہم، ارضا یرزی، ارضا سے ترزی امر کا صیغہ ہے، ارضہم ان کو راضی رکھو، ما دمت فی ارضہم جب آپ ان کی سرزمین میں رہ رہے ان کو راضی رکھو، ودارہم اور ان سے یہ ہے کہ مدارات اور ہمدردی کر لو، ما دمت فی دارہم جب تک آپ ان کے دیار میں رہ رہے، ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم۔ تو یہ مدارات جو ہے نا، دارا یداری مداراتن، ظاہری اخلاق اور حسن اخلاق ہے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ یہ تو کافروں کے ساتھ سب کے ساتھ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے معاملات، معاملات بے و شرا،
بے و شرا خرید و فروخت آپ کر سکتے، کافروں کے ساتھ کر سکتے، یہود و نصارہ، ہندو، سکھ سب کے ساتھ کر سکتے، مرتد کے ساتھ نہیں کر سکے۔ قادیانی مرتد ہے، مرتد الگ چیز ہے، سمجھے، مرتد کے ساتھ۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے آج تک اس مسئلے کو طے نہیں کیا ہے، جھگڑے کی عجیب نوعیت بن گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کے زمانے میں جو لوگ تھے، یا رافضی مرتد، سمجھے، ابتدائی رافضی مرتد ہے، لیکن اب موجودہ نسل رافضیوں کی، موجودہ نسل اور موجودہ نسل قادیانیوں کی، تو ان کو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، قادیانیت پر جو کتاب اس نے لکھی ہے، تو انہوں نے بنورٹانگ والے اور اس سارے کے سارے یہ دارالعلوم والے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اب یہ اہل کتاب کے حکم میں ہے۔ موجودہ جو قادیانیت ہے یہ اہل کتاب کے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے یہ خود ان کے آباء و اجداد مرتد تھے تو موجودہ نسل بھی مرتد ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، آپ کو پھر بھی سمجھ میں، الو کے پٹے ان چیزوں کی طرف جب آپ توجہ نہیں کرتے نا، اس لیے وہ جو 60 لاکھ کا جو مجمع تھا لاہور میں، اس میں ہنگامہ تو میں نے کیا، سمجھ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہنگامہ کیا، اور جمعیت والے بھی کام پٹے، اور یہ کافر ہے قادیانی کا، اسے ہوگا کیا؟ ابو جہل کافر تھا، سب کو پتا تھا، عتبہ شیبہ کافر تھے، اس سے ہوا کیا؟ لیکن مزہ جب آیا کہ بدر میں کو مارا، اب سمجھ مزہ تو جب ہی میں آیا ہے، کافر تو کافر ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ آپ رافضی کو کافر قرار دیں گے اور قادیانی کو آپ کافر، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یعنی یہ شرم بھی تو ہمیں آنی چاہیے نا، کوئی چیز ہے کہ اس کو لے کر کے تو جماعت ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ان کو جب کافر مرتد قرار دیا، وہ کافر ہمارے ارتداد کے، مرتد بھی کافر ہوتا ہے، لیکن عام کافروں کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے، خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ اب جب کہ یہ مرتد ہے تو مرتد کے ساتھ اجازت نہیں ہے، اور اگر عام کافر ہے تو عام کافر یہود و نصارہ کے ساتھ اجازت ہے، تو ان کے ساتھ آپ کو کس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ یہ ہے حضرت اقدس کی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنبیہ الولاۃ والحکام، بولو، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، کہ رافضیہ موجودہ جو نسل ہے وہ بھی واجب القتل ہے سب کو، سبحان اللہ، فرماتے یا ارتدادن یا تعزیرن، بولو، اس طرح مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مسئلہ شرعی یہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے لاہور کے اس اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ صاف بات میں نے کر لی، یعنی پورے 60 لاکھ بندوں کو آپ نے جمع کر دیا ہے۔ قادیانی کہہ رہے ہیں ہمارے اکابرین نے ان کو کافر قرار دیا، مفتی محمود نے کمال کیا، غلام غوث ہزاروی نے کمال کیا، فلان نے کمال کیا۔ یہ نالائق لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ۔ انہوں نے جو کچھ کیا، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ کیا ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ اصل نوجوان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بتائے کہ میں اس پاور کا مالک ہوں۔ اے کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا۔ پہلی بات میں نے عرض کیا کہ مدارات یعنی خلق حسن یہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہے، اور آپ نے ایک بندہ ادھر سے آ رہا تھا، ترمذی جلد ثانی کے اندر حدیث فرمایا بئس اخو العشیرۃ، قبیلہ کا سب سے برا انسان ہے۔ اور جب وہ آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق سے ملے، بٹھایا اس کو، خوش آمدید اس کو کہا، تو اماں جی نے عرض کیا، جب وہ چلے گئے تو اماں جی نے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اماں جی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ نے کہا بئس اخو العشیرۃ، اور جب وہ آ گئے تو النت لہ الکلام الان یلین الانۃ، آپ نے نرم بات کی، تو فرمایا کہ اوجدتینی فحاشا ولعانا، کیا آپ مجھے کہ آپ نے، میں تو اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، باقی اس کی جو برائی تھی وہ میں نے امت کو بتا دیا تاکہ برائیوں سے بچے۔ آئے جو میرے جن اخلاق کا میں پابند ہوں وہ تو میں کروں گا، باقی جو اس کے اندر گند ہے اس گند کو میں نے نشاندہی کی ہے تاکہ امت کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ مدارات ہے، ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ معاملات کافروں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے، لیکن مرتد کے ساتھ اجازت نہیں ہے، چونکہ فقہ کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ مرتد اپنے مال کا مالک نہیں ہے، سب کہو سبحان اللہ۔ تو آدمی بیچتا ہے اس چیز کو جو اس کی ملکیت ہو، مرتد اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہے تو کیا چیز بیچے گا؟ تو اب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ جی قادیانی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ کافر ہے، ہمارے اکابرین نے کافر قرار دیا، وہ عام کافر نہیں ہے۔
اور لکھا بھی کہ جی یہود و نصارہ کے ساتھ جیسے ہم معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، وہ مرتد ہے۔ حضرت اقدس علامہ عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے کے سارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ مرتد ہے۔ موجود نسل بھی رافضیوں کا بھی اسی طریقہ پر، نہ ان کے ذبیحے کھانے کی اجازت ہے نہ کچھ ہے۔ تسامو ہے، بولو تسامو کیا ہے؟ تسامو ہے، بزدلی ہے، مسئلہ اس طرح یہ معاملات ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ مداہنت میں یہ کہ کمزوری دکھا دینا کہ بھئی وقت کا تقاضا یہ کہ ایسی سخت بات نہ کی جائے، بولو وقت کا تقاضا ہے کہ وقت کے نشے و فراز کو دیکھے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اے محمد تو کمزوری دکھا دے، امر بالمعروف توحید کا حکم نہ دے، نہی عن المنکر شرک کو برا نہ کہہ دے، یہ چاہتے ہیں لو تدہنو کہ تو مداہنت کمزوری دکھا دے، فیدہنون وہ تو آ جائیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، لیکن اس میں وہ پائیں گے اور آپ کھوئیں گے۔ سبحان اللہ۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مداہنت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور موالات دلی دوستی میں نے عرض کیا کہ والا یوالی موالاتن، اور یہاں پر لا یتخذ المؤمن الکافر اولیاء من دون المؤمن، اور دونا کا معنی مقدمے میں نے آپ کو بتایا کہ دونا یہاں پر تجاوز کے معنی میں، لا یتخذ المؤمن الکافرین اولیاء دوسرا مفعول لا یتخذ کے لیے دلی دوست نہ بنائے، فرماتے ہیں کہ دلی دوست نہ بنا اولیاء کائنین اے متجاوزین من دون المؤمنین، مومنین سے تجاوز کر کے، لہذا جواب دے دیا کہ جی اگر مومنوں کے ساتھ ملا کر کے ہم دوستی کرتے ہیں، جواب یہ کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ مفہوم مخالف۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طریقہ پر کرے گا ان سے دلی دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ شرط ہوگا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، لَيْسَ کہ ہوا ضمیر اس کا اسم ہوگا، لَيْسَ مِنَ اللَّهِ، من اللہ یہ حال بنے گا ثابتاً کائناً فی شَيْءٍ سے، اور فی شَيْءٍ ثابتاً کائناً کے ساتھ متعلق ہو کر کے خبر بنے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے کسی قسم کا اس کا تعلق نہیں ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، إِلَّا أَن تَتَّقُوا، اب یہ کہہ دینا لا يتخذ المؤمن الكافر اولیاء من دون المؤمنین، اولیاء من دون لشيء من الاشیاء لغرض من الاغراض الا اتقاء ظاہرا، ہاں ظاہری دوستی اور ظاہری بچاؤ، اتقاء کا معنی بچا، الا ان تتقوا منهم تقاتا، یہ تقاتن اصل میں وقایتن ہے، توقاتن اصل میں وقایتن ہے، وقایتن، اور اللہ آپ کا بھلا کرے واو اس کو وقایتن یا متحرک ما کو مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو وقاتن ہو گیا، پھر واو کو تا کے ساتھ بدلا، یہ مقلوبات میں سے جیسے وراس تراس، وترا تترا، تترا وترا، تراس وراس، تقی وکی، تقی وکی، یہ انہی میں سے، الا ان تتقوا یہ استثناء اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مفعول مطلق بنے گا، اور یہ استثناء مفرغ ہے، استثناء مفرغ ہے مولانا۔ لا يتخذ المؤمن الكافر اولیاء من دون المؤمنین لغرض من الاغراض، کسی غرض میں بھی نہیں، لشیء من الاشیاء الا ان تتقوا منه تقاتا الا اتقاء ظاہرا ويحذركم الله نفسه، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، بچو اللہ کے ساتھ ٹکر نہ لو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اللہ اپنے آپ کو۔ حضرت اقدس امام احمد بن حنبل کا اس پر مناظرہ ہے کہ النفس من صفات اللہ سبحانہ وتعالی، نفس کا اطلاق اللہ پر ہوا، ہمارے ماتوریدی اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم لوگ ماتوریدی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ شے وہ حامل لصفت من الصفات، کسی صفت کا حامل نہیں ہے، شے کسی چیز کو، حالانکہ اللہ شے ہے لیکن اللہ کی صفات میں اس کا شمار نہیں ہوا، تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ نفس کا بھی ہے، اور وہ ڈھکوسلے سارے کے سارے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موجب کل یہ فٹ کرے گا۔ امام احمد نے ایسی چیزوں کو اٹھا کر کے معتزلہ کے منہ پہ مارا ہے، مولانا منہ پہ مارا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے شرع قائد اور خیالی آپ نے پڑھ لیا تو بہت بڑا علامہ بن گیا آپ، یہ ٹکے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، جن کو آپ عقلیت سمجھتے وہ عقلیت نہیں جہلیات ہے، وہ عقلیت نہیں ہے جہلیات ہے۔ نصوص کے مقابلے میں مولانا جن لوگوں کا عبور
جن کو نصوص پر عبور ہوتا ہے ان کو کوئی مات کر نہیں سکتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ سے ڈرا کرو، کیوں؟ الیہ المصیر، کہ اللہ ہی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ الی اللہ خبر مقدم بنے گا المصیر۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اب اپنے عموم علم کو بتا رہا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا، اگر تم نے ان سے دلی دوستی کی، مِن موالاتہم، ان کی دلی دوستی کر دی، اور تبدو یا ظاہر کر دو، یعلم اللہ، خدا اس کو جانتا ہے۔ تم چھپا کر کے کسی گوشے میں، سمجھے بھائی، اب جیسے کہ پکڑ رہے کسی وزیر اعظم کو کہتے پاناما سے پیسے آ گئے، کسی کو پکڑ رہے کہتے کہ یہودیوں کی طرف سے فنڈ آ گئے، کسی کو پکڑ رہے فلاں فلاں، اور سارے کے سارے ہو بغیرت یہودی ہو، اور کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، سارے یہودیوں کی اولاد ہو، اور کیا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا ثَبَتَ فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ مَا ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ حساب لے گا، سمجھے بھائی، جب تمہاری گرفت کر دے گا تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور وہ کس دن ہوگا؟ اذکر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ما عملت من سوء، یہ عملت فعل ہوگا اور ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگا، نفس کی طرف راجع، اور عملت ہو من سوء اس کے ساتھ متعلق ہوگا، اسے حال ہے، اس کا عطف ہے پہلے والے ما عملت پر، سمجھ میں، اور محضرا یہ مفعول ثانی ہے تجدو کے، خیال کر لینا۔ اذکر یوم تجدو، یاد کر لے کہ جس دن یہ کہ پائے گا ہر نفس ما عملت من خیرن، جو کچھ اس نے بھلا کیا، وما عملت من سوء، جو کچھ اس نے برا کیا، اس کو پائے گا محضرن، حاضر اپنے سامنے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا، وجدوا یجدون کے معنی میں سورہ کہف میں آئے، ویجدون ما عملوا حاضرا، دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کو حاضر پائیں گے۔ اب مزہ آ رہے نہیں آ رہا؟ اذکر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر وما عملت من سوء، جو چاہے اس نے بھلا کیا یا برا کیا اس کو محضرن، یہ مفعول ثانی ہو گیا، ما عملت من خیر ما عملت من سوء یہ مفعول اول، اس کو حاضر پائے گا اپنے سامنے، سمجھے۔ اور تودو کل نفس سے حال بنے گا، تودو، اور یہ کہ درحال ہے کہ وہ پسند کرے گا، لو ان بینہا، کاش کہ اس نفس کے درمیان میں، وہ بینہ، اور اس دن کے درمیان میں، امدم بعیدن، بہت مسافت ہوتی، کاش کہ آج کا یہ دن میں نہ دیکھتا اور درمیان میں کوئی بڑی مسافت ہوتی، اے کاش یہ برا دن، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے کہ دیکھنا ہی نہ پڑتے۔ تودو لو ان بینہا، یہ اللہ کا لو مصدر یہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ ودہ یودو کے بعد لو آتا ہے، لیکن ان وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، جب ان آ گیا تو اب مسئلہ ختم ہو گیا، سمجھے بھائی جان۔ اب ہوگا لو شرطی ہوگا، سمجھ شریف میں، لو ثبت ان بینہا، کاش کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لو ثبت بفرض ما، لو ان بینہا، اس نفس کے درمیان، و بین، اس دن کے درمیان میں، امدن بعیدا، یہ امدن بعیدن ان کا اسم ہے، بینہا و بینہ ثابت کائن حاصل کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، یہ بتاویل مفرد ثبت کے لیے فاعل بنیں گے، جواب محذوف ہے لسرت، کاش کہ یہ دن نہ دیکھتا تو کتنی خوشی ہوتی، لسرت کتنی خوشی ہوتی، جواب محذوف ہے، سمجھے۔ اور یہ حال بنے گا جندا پتریا کل نفس سے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ پاک نے تکرار سے لایا، اللہ اپنی ذات سے چوکنا کر دیتا ہے آپ کو، چوکنا رہو، ڈرا کرو اللہ سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی اللہ بڑے مہربان، اپنے بندوں پر خاص مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اس کی مہربانی دیکھو اور اس کی رؤوفیت اور شفقت کو دیکھو کہ محمد کو تمہارے پاس بھیجا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اڑے رب سمجھ آیا نہیں ہے، یہ اس کی شفقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سمجھے۔ اب آپ کہیں گے ماں قبل میں توحید کا ذکر تھا، یہاں پر رسالت کا ذکر ہے، ضرورت ان کی کیا ہے، بس یہ کہتے ہیں یہ اس کی شفقت ہے کہ جی اس نے محمد کو بھیجا، سمجھے، شفقت کو بھیجا۔ لوگ ترجمہ کرتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سمجھے کہ اللہ نے احسان کر دیا لوگوں پر کہ رسول ان میں بھیجا، مہربانی کر دی۔ اور حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انزلنا علیکم المن والسلویٰ، من جو ہوتا تھا آئس کریم کی طرح، میں نے آپ کو بتا دیا، من ہوتا تھا آئس کریم، ترنج کو بھی کہا، ترنجبین کو بھی کہا، اور آئس کریم کی طرح ہوتا تھا، بنی اسرائیل پر اللہ وادی سینا کے اندر اتارتا تھا۔ حضرت نے بڑا عجیب ترجمہ کیا، حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا یہ کہ یہ من اللہ ہو، یہ ماخوذ من سے،
اور اس کا معنی میٹھا، اللہ نے محمد کو میٹھا بنا کر کے بھیجا ہے. کیا کمال کر دیا، کیا کمال کر دیا بھائی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے محمد کو میٹھا بنا کر کے بھیجا تمہارے لیے. سبحان اللہ. اللہ حضرت اقدس علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْعَجَبِ رَجُلٌ نَشَأَ فِي بِلَادٍ لَا مَسَّ لَهُم بِالْأَذْوَاقِ الْأَدَبِيَّةِ. مجھے تعجب اس بات پر ہو رہا کہ دیہات کے اندر ایک مولوی ہے جس کے پاس کتابیں بھی نہیں ہے، لیکن جو مسائل میں دیوبند سے سمجھ نہ سکا کھڑے کھڑے حال جو نے مجھے سمجھایا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حال جو نے کھڑے کھڑے سمجھایا. کچھ بھلا پڑ گیا. آڑے سندھی کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑبو، سندھی خدا کا شکر ادا کرو. تو بھی تو اٹھانا ہاتھ، سندھی ہے کیا ہے، ہاتھ تو اٹھانا، سمجھے، خدا کا شکر ادا کرو. یہ تو آپ کے، لیکن اب برداشت کرنا لیکن آگے برداشت کرنا. حضرت کو پڑھانے والا مولوی محمد واصل بروہی تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت کا جو استاد خاص ہے سائیں عبدالعالی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مولانا واصل بروہی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ دیکھیں نا، اب سر نیچے کر لیا نا، دیکھیں اتنا تعصب ہے ان میں آپ کے سندھیوں میں نا، سمجھے، اب سر اس نے نیچے کر لیا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے فاتبعونی، تو یہ ہے کہ مجھے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، سب میں میری بھی پیروی کرو. ان اتبعتمونی، اس لیے کہ یہ جواب امر ہے، جواب امر جواب شرط ہوتا ہے. ان اتبعتمونی، اگر آپ میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تمہیں محبوب رہ گیا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. مولانا جیسے کہ یہ بادلیں ہوتی نا درمیان میں، آپ سورج کو نہیں دیکھیں گے، لیکن بادلیں ہٹ جاتی تو سورج کو دیکھیں گے. بادلیں ہوتی ہے تو چاند کو نہیں دیکھیں گے، تاروں کو نہیں دیکھیں گے. بادلیں ہٹ جاتی سورج چاند نظر آتا ہے. یہ گناہ بادل کی طرح کالے ہے، گناہ ہٹ جاتے آدمی اللہ کو دیکھتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ گناہ جب ہٹ جاتے تو پھر انشاءاللہ یہ چونکہ جنت میں صاف ہو کر کے جائیں گے، جب مکمل صاف ہو کر کے جائیں گے تو ہر بندہ اللہ کو دیکھے گا. ایمان والے لوگ اللہ کو دیکھیں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور شیعوں کا مذہب یہ ہے کہ نہیں دیکھیں گے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے، نہیں دیکھیں گے. سمجھے بھائی جان؟ وزارت تعلیم میں ہماری بحث ہوگی تو علامہ شفاء اللہ نجفی نے کہا کہ ہم تو قائل نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ لے، نہ دنیا میں نہ آخرت. میں نے کہا بالکل ٹھیک، آپ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. سمجھے بھائی؟ کتے کہاں خدا کو دیکھیں گے، خنزیر اللہ کو تو دیکھیں گے نہیں. آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ آپ خنزیر ہیں. سمجھ رہی ہے کہ اللہ آپ کی زبان سے نکلوا رہا ہے کہ اے خنزیر ہے. واللہ غفور، اللہ تعالیٰ یہ کہ بخشنے والی ذات ہے. لمن تاب، جو اللہ کی طرف رجوع کر دے. اور رحیم بہم، اللہ رحیم ہے. اڑے ہو گیا مولانا؟ ہاں منڈیا، یہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی ہے. سمجھے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب ایک ہے اتباع، ابھی گزرا آپ کے سامنے. دوسرا اطاعت. اطاعت عام مطلق ہے، قول اور فعل دونوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اتباع صرف فعل میں ہوتا ہے. اتباع صرف فعل میں ہوتا ہے، اور اطاعت عام مطلق ہے، قول اور فعل دونوں میں. اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کے فعل میں تو نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا اتباع کرو، یہ مجھے تو یاد نہیں ہوگا، آپ بتا دیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا اتباع، ہاں فرمایا کہ میری اطاعت کرو. تو اطاعت کا اطلاق چونکہ قول اور فعل دونوں پر ہوتا ہے تو بمعنی قول کے لے لیں گے، لیکن اتباع صرف فعل پر ہے. باقی حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اتباع بھی دلیل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تقلید بلا دلیل ہے، وہ بالکل کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اگر روگردانی کر دیں، فَإِن تَوَلَّوْا عَنْ اطاعت اللہ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی اطاعت سے اگر روگردانی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، تو اللہ ان کو محبوب کبھی نہیں رکھے گا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، لیکن یہ کہ لا يُحِبُّهُمْ کی جگہ پر الکافرین کہا، وضع الظاہر موضع المضمر قرار دیا. سمجھ، اشارہ کر دیا کہ کافر جو اللہ کو مبغوض اور ملعون ہے، اللہ کو محبوب نہیں ہے، اس کے لیے علت کیا ہے؟ علت کفر ہے، اس کی کفر ہے. قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اب آگے رب سمجھ لینا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، یہ ایک جماعت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان پوری جماعت نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا. یہ جماعت جو آ رہی ہے نا، یہ جماعت ابھی آپ کے ساتھ، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے آدم کو اصطفیٰ آدم کو برگزیدہ فرمایا، ونوحا، اور نوح علیہ السلام، وآل ابراہیم، ابراہیم کی اولاد کو کہ 4000 انبیاء انہی میں سے آ گئے.
4000 انبیاء تو صرف یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آ گئے، اور اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل ان کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآل عمران، اور آل عمران کو بھی اللہ نے منتخب کر لیا علی العالمین، دنیا پر، سمجھے؟ عمران ابن ماسان سمجھے، ان کی بیٹی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی ان کی بیوی ہے حنہ، اور حنہ کی بیٹی ہے حضرت مریم جو کہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ سب کو سبحان اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے منڈیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم وحوال ابراہیم وآل عمران علی العالمین درحالک ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد ہے ایک دوسرے کے، بعض حضرات کی اولاد ہے، بعضها من بعض، بعض سے پیدا، بعض مبتدا بنے گا، من بعض اس کے لیے ثابت قائم خبر بنے گا، یہ صفت بنیں گے ذریتن کے، اور ذریتن اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، اس سے حال بنے گا، خیال کر لینا مولانا، ذریتن اجداد میں سے، اولاد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آباء و اجداد پر بھی ہوتا ہے، اولاد پر بھی ہوتا ہے، آباء و اجداد پر بھی ہوتا ہے، خیال کر لیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ اقوال کو سننے والا بھی ہے، اور علیم، خدا تعالیٰ یہ کہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق لوگوں کو چنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق، سبحان اللہ، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت کے لیے اللہ کس کو منتخب کرے، اور علوم رسالت کے لیے، علوم نبوت کے لیے بھی بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن ان کی اولاد عالم نہیں، اور محتمم ان کی اولاد میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ کہاں مولوی منظور کی اولاد میں اس وقت ان میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، سمجھ شریف میں کیوں؟ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور کہاں حضرت بن نوری کے اولاد میں کہاں وہ صلاحیت، مولانا تقی صاحب کے اولاد میں وہ صلاحیت کہاں جو ایک غریب اور یتیم طلباء کے اندر ہوتی ہے؟ سب کو سبحان اللہ، بعض ایسے چنے ہوئے طلباء ہوتے ہیں، سمجھے؟ بھیک تو میں مانگتا ہوں، تو پھر ہونا چاہیے کہ میرے اولاد سب سے بڑے عالم ہوں، لیکن وہ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما، ہم نے یہ بہت پڑھا واجعلنا للمتقین اماما، لیکن یہ ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ ایک چرواہے بکری چرانے والا پہاڑی کا بیٹا آ کر ہمارا امام بن گیا، میں 28 سالوں کا امام بنا، سمجھے؟ فرمایا کہ ایک چرواہے کا بیٹا وہ آ کر کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمارے امام بن گئے، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کا دین ہے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ اذکر اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے حنہ نام تھا، حضرت حنہ، یا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے خالص تیری رضا کے لیے، انی نذرت لک، خالص تیرے لیے، ما ثبت فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں اولاد ہوگی، محررن، وہ آزاد ہوگی خالص آپ کے لیے، اور وہ مسجد بیت الاقصیٰ کی خدمت کرے گا، جو میرا بیٹا ہو۔ اور عام طور پر قانونوں کا یہی ہوتا تھا، اپنے بچوں کو یعنی لڑکوں کو وقف کرتے تھے خدمت کے لیے، اماں جی نے یہی سمجھے، انی نذرت لک ما ثبت فی بطنی محررہ، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ما ثبت فی بطنی محررہ، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ کہ یہ محرر حال بنے گا، کہ یہ آزاد ہوگا بیت اللہ کی خدمت، اس کے مسجد اقصیٰ کے لیے، فتقبل منی، فتقبل نظری، میری نظر کو قبول کر لو جو میں نے مان، انک انت السمیع دعائی، تو میری دعا کو سننے والی ذات ہے، اور العلیم بنظری و بنیتی، میری نیت کو، میری نظر کو اے اللہ تو جانتا ہے، میری نیت کو، میرے نظر کو، یہ نظر مولویوں والے نظر نہیں ہے، یہ خالص آپ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، اس میں ریا اور نمود نہیں۔ اب ہو گیا جی، فلما وضعتھا، جب یہ کہ اس بچے، فلما وضعتھا، جب اس کو جنم دیا حضرت مریم کو، قالت یا ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے جنم دیا اس کو انثی، درحال کہ یہ لڑکی، وضعتھا میں ہا ضمیر سے بنے گا حال، انی وضعتھا انثی، یہ جملہ معترض ہے در میں، واللہ اعلم بما وضعت ہو، ماں موصول کی طرف عائد روٹے گی، واللہ اعلم بما وضعت ہو، جو کچھ انہوں نے جنم دیا اللہ اس کو جانتا بھی۔ اب ولیس الذکر کالانثی، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یا حضرت مریم کا قول ہے یا اللہ کا کلام ہے، دونوں کو مفسرین لکھتے ہیں، ولیس الذکر کالانثی، اماں مریم کا کلام ہے، تو اماں مریم بتاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، لڑکا جو خدمت انجام دے سکتا ہے لڑکی دے نہیں سکتے، اے اللہ میری لڑکی پیدا ہو گئی، یہ کس کام کی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ من کلام مریم، یہ مریم کا کلام ہو،
تو لیس الذکر کالانثیٰ یعنی لا یستویان، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں، یہ دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہے۔ اللہ لڑکا تو خدمت کرے گا بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، یہ لڑکی تو نہیں کر سکتی، آپ نے مجھے لڑکی دے دی، یہ اظہار حسرت کر رہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ خبر یہاں پر ولیس الذکر کالانثیٰ جملہ خبریہ ہے اظہار حسرت کے لیے، اظہار حسرت کے لیے۔ فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، تیسرا ہے اظہار حسرت کے لیے۔ خبر جو آتی ہے دو مقصد کے لیے، فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر۔ فائدۃ الخبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہتا ہوں زید کے قیام کا کہ زید قائم، یہ فائدۃ الخبر ہو گیا۔ اور لازم فائدۃ الخبر یہ ہے کہ حفظت القرآن الکریم، آپ کو تو پتہ ہے آپ نے حفظ کیا ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ تو حافظ قرآن ہے۔ اور یہ تیسرا اب دونوں میں سے بنا دو، ایک یہ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بچی پیدا ہوگی، یہ فائدۃ الخبر ہوگا اور اماں بتا رہی ہے اللہ کو، اور دوسری یہ ہے کہ جے اللہ جیسے آپ کو پتہ ہے اس طرح مجھے بھی پتہ ہے، فضول بات ہے۔ تو اس لیے دونوں میں سے تیسری چیز میں عرض کر رہا ہوں، یہ خبر اظہار حسرت کے لیے، کس کے لیے؟ اظہار تحسر اور اظہار حسرت کے لیے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایک یہ کہ کلام مریم ہے، سمجھے، اظہار حسرت کے لیے کہ مرد اور عورت کی صلاحیتیں الگ ہے، بیت اللہ کی خدمت، بیت المقدس مقدس، بیت المقدس کی خدمت تو مرد کر لے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس الذکر الذی طلبت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے جو لڑکا مانگا، جس کا نقشہ اس نے اپنے ذہن میں، وہ لڑکا کل انثیٰ، اس لڑکی کی طرح نہیں ہے، التی وہی بتلا جو اس کو مل گئی ہے مریم کے، یعنی ہم سب کے سب، ہمارے پورے خاندان مریم کی جوتیوں پہ قربان جائیں۔ فرمایا کہ جس لڑکے کا نقشہ آپ نے بٹھایا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو میں نے خود اپنی مرضی سے آپ کو دی ہے، یہ لڑکی وہ ہے کہ جا کر کے اس کے بطن میں سے عیسیٰ بنے گا۔ اللہ اکبر، خاتم انبیاء بنی اسرائیل، بولو خاتم انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا، اور تمام انبیاء کا خاتمہ، اس خاتمہ کے بعد پھر خاتم الخاتم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں 600 سال کی مسافت ہے، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے، بخاری میں، سمجھے؟ اے منڈیا تو سی تھے ہو یا کہ تھے، اب ہوں سمجھ میں آگے نہیں آگے۔ اور دیکھیں کہ سوائے اس کے کہ 18 انبیاء کے نام ہیں، انبیاء سوالہ کہ ان کا نام قرآن میں نہیں ہے، 17-18 نبیوں کے نام ہے، باقی کے نام نہیں۔ اور مریم سے خدا کو اتنا پیار ہو گیا کہ پوری سورت اس کے نام پہ کر دی، سورہ مریم، اماں مریم کے نام پہ، سمجھ رہی ہے کہ اے جی۔ ولیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم نہ کہا، مریم کا معنی عابدہ، ساجدہ، قانتہ، سمجھے، عابدہ، ساجدہ، قانتہ۔ وانی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، اور وذریتہ، اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، کہ شیطان اس کی اولاد کو، شیطان اس کو اغوا، اس کو گمراہ نہیں کر سکے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چونکا مار دیتا ہے، آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا، سمجھے، مشکوت میں بھی جلد اول میں بھی ہے، مشکوت جلد اول میں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکا مار دیتا۔ فرمایا سوائے مریم اور اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ان کو شیطان نے جو ہے نہیں۔ آپ کو سمجھا نہیں ہے، ہر ایک کو شیطان کچھ نہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا۔ اما مریم کو حضرت حنہ کی اس دعا کی وجہ سے، امرت عمران، عمران بن محسن، اس کی بیٹی مریم اور عیسیٰ کو، ان کے بیٹے کو عیسیٰ کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا، سمجھے۔ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ صاحب استاد شاگرد میں بے تکلفی تو ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے جیسے؟ فرمایا کہ ہاں، کیا ہے، شیطان ہے، لیکن یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ میرا شیطان جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا، اسلم، اور دوسرا اسلم، میں اس کی شرارتوں سے محفوظ۔ دوسرا مسئلہ ہے متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے، سب کو شیطان نے چونکا مارا ہے لیکن مجھے نہیں مارا ہے، اپنا ذکر نہیں کیا لیکن متکلم ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں اس کلاس میں جتنے لوگ ہیں تم فراڈی ہو، کوئی بھی تم میں سے فراڈ سے پاک نہیں ہے، سارے فراڈی ہو، تو اس کلاس میں تو میں خود بھی ہوں، تو میں فراڈی ہوں کیا؟ متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے۔
وَإِنِّي أُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا قَبُولًا حَسَنًا. بازائد ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا قَبُولًا حَسَنًا. اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا، راضی ہو گیا اللہ اس راضی پر. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اس لڑکی کو اللہ نے قبول کر لیا، فرماتے قبول حسن، خوبصورت طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. بہترین نشو نما اللہ نے اس کا کیا، بہترین نشو نما. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور اس کا کفیل بنا دیا زکریا کو. وَكَفَّلَ كَفَّلَ اللَّهُ إِيَّاهَا زَكَرِيَّا. ہاں مفعول اول ہوگا، زکریا مفعول ثانی بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اور حضرت زکریا نے اس کو، حضرت زکریا کو اس کا سرپرست اللہ پاک نے بنا لیا، کفیل بنا دیا، ذمہ دار بنایا، اس کی نگہداشت کریں گے. ارے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، سمجھے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اور ایک یہ ہے کہ تکفلها زکریا، کفل تکفیل تکفل کے معنی میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا لا تتقدموا کے معنی میں، تفعیل تفاعل کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن معنی ہوئی وہ اس طریقے پر ہو گیا کہ جب اماں مریم پیدا ہوگی تو اب یہ ہے کہ اس کی کفالت کون کریں گے، اس کی کفالت کون کرے. ان کی خالہ حضرت کے اللہ کو حوالہ کرے، گھر میں تھی زکریا کے، لہذا اس کی کفالت کے لیے جھگڑا ہو گیا. اور انہوں نے یہ کر دیا کہ اپنے قلموں کو حوض میں پھینک دیں گے، جن کے قلم ڈوب جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، جن کا اوپر آ جائے گا وہی ہوگا. حضرت زکریا کا قلم اوپر آ گیا، باقی کے ڈوب گئے. اللہ پاک نے زکریا کو اس کے لیے کیا بنا دیا، سرپرست بنا. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ پاک نے قبول کر دیا اس کو، یا اللہ ان کی نظر سے راضی ہو گئے. فرماتے ہیں کامل طریقے سے یہ ہے کہ قبول حسن. وَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا. نباتًا حسن مفعول مطلق بنے گا، قبولا حسن مفعول مطلق بنے گا تقبل کے لیے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. محراب عبادت گاہ، سمجھے، عبادت خانہ. جب زکریا علیہ السلام ان کے ایک کمرے میں ان کو رکھا، وجد عندها رزقا، تو نامعلوم قسم کا رزق کا نکران اس کی موضوع باشد برا چیز ہے، نامعلوم قسم کا رزق جو دنیا میں یہ نہیں. قال یا مریم، فرماتے تھے یا مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے رزق آ گیا. یہ ھذا مبتدا ہے اور انا ثابت کائن کی، اور لک بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے، یہ خبر مقدم بنے. انا لک ھذا، یہ کہاں، قالت هو کائن من عند اللہ، هو نازل من عند اللہ، یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، سمجھے. اب یہ ہو گیا کہ مولانا بات ذرا سمجھ لینا. اما مریم کا پیدا ہونا، حضرت عمران اور حضرت حنہ جو اس کی والد ہے امرات عمران، ان کے گھر میں پیدا، یہ کتنے دن میں نشو نما ہوگی. تو علماء نے کہا کہ غیر معتاد طریقہ، غیر معروف طریقے سے بالکل یہ ہے کہ یہ چند سالوں میں یہ بالغ ہو گئی. اس میں 10-15 سال نہیں لگے، یہ بہت جلدی جنت کے رزق اس کے پاس آتا ہے، اور جنت کے رزق سے اس کے نشو نما ہوئی اور جلد ہی یہ بالغ ہوگی. بالغ ہونے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے کہ اماں جی کے اس میں اللہ کا گریبان میں اس میں جیسے پھونک مارا اور اسی سے حمل ٹھہر گیا. تو حمل جو ہوتا ہے 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور عام حمل ہوتا ہے 9 مہینے کا، زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے 2 سال کا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا بہت کم ہے، جیسے حضرت ضحاک، وہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے، 4 سال کے بعد نکلے، اس کے دانت نکلے تھے باقاعدہ، جیسے نکلا تو ہنسنا شروع کیا، ایسے ہنسنا شروع کیا، اس لیے تو ضحاک ہی تو ہو گیا. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اب بات ذرا سمجھ لینا. مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ حمل اس پہ 6 مہینے لگے، اس پہ 9 مہینے لگے، یا اس پر 2 سال لگے. یہ مدت حمل یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. بنگالی برمی 6 مہینہ، پٹھان بلوچ اور عرب 9 مہینہ، سمجھ میں. باقی کسی ملک کے اندر 2 سال زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جو اماں کو جو حمل ٹھہر گیا یہ چند دنوں کی بات ہے، اس میں ہفتہ 2 ہفتہ بھی نہیں لگے کہ وضع حمل ہو گیا سب کو، سبحان اللہ. ہاں البتہ التسہیل لعلوم التنزیل، التسہیل لعلوم التنزیل، محمد بن احمد الجزی الکلبی، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینہ گزرا تھا اس کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. باقی مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چند دنوں کی بات ہے. اب میرا مقصد یہ ہے مریم کا فوراً بالغ ہونا، اور مریم پر فوراً حمل کا ٹھہر جانا، اور فوراً یہ ہے کہ بچے کا پیدا ہونا، اور پھر بچے کا اللہ کا گہوارے کے اندر بولنا، اور بچے کا ماں کے پیٹ سے تورات کا حافظ ہونا،
عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے، تورات کے حافظ تھے، اور جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ انجیل کے حافظ بن گئے۔ ماں کے پیٹ سے نکلے تو انجیل کے حافظ بنے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت 40 سال سے پہلے ملی ہے سب کو، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا غیر معتاد ہے، خرق عادت ہے، یہ غیر معتاد خرق عادت ہے۔ جب یہ خرق عادت ہے تو حضرت عائشہ کا 9 سال میں بالغ ہو کر کے نبی سے اس کے رخصتی ہونا، اس پر تمہیں کیا آگ لگتی ہے؟ یہ بہت بڑے اشکال کا جواب میں نے دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑے اشکال کا جواب، یہ سنت اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کو اس میں کہ اس کا واقعہ نہ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے ویسے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ 21 سال میں آدمی نانی بھی بنتی ہے، خاتون نانی، 9 سال میں بالغ ہو گئے، اس کی شادی ہوگی، 10ویں سال اس نے بچے جنم دیا، اور پھر یہ کہ وہ بچی جنم دی، اور وہ بچی اس کی 9 سال لگ گئے، تو پھر یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا 19 سال، اور پھر یہ کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہوئی، اس کو 1 سال لگا، اس نے بچی جنم دی، 20 سال 21 سال میں نانی بن گئی۔ بخاری نے اس کی مثال دی۔ اس لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ اتنی بڑی کتابیں، خاص طور پر یہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ بخاری پر اس پر مذاق کر کے اللہ کا، اور ہمارے اکابرین میں سے خود سید سلیمان ندوی، محمد علی مونگیری، ان لوگوں کا یہ تھا کہ 18 سال میں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 9 سال میں نہیں ہوا، 9 سال یہ مذاق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی کیا ہے، ایک نبی نے ایک معصوم بچی کو اپنی خواہشات کے لیے اس نے نشانہ بنا دیا، اور اس کو یہ کہ اپنے ہاں ٹھہرا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے، یہ خرق عادت کے طور پر۔ اما مریم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو حدیث کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن کا ہے۔ اور دیکھیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، یہ فتقبلها، اما کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا، سمجھے بھائی؟ كلما دخل على زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو كائن من عند الله إن الله يرزق من يشاء رزقا كائنا بغیر حساب۔ اب اس کے بعد سمجھو، پھل کا موسم انگور کا نہیں ہے لیکن اماں کے کمرے میں انگور آ رہے ہیں، انار کا موسم نہیں لیکن انار آ رہے ہیں، تو زکریا کو 120 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے، بیوی کو 100 سال ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پھل کا موسم بھی ختم ہو چکا ہے، اولاد کا موسم ختم ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ بغیر موسم کے مریم کو آپ پھل دیتا ہے، ہمیں بھی کوئی پھل دے دو، اولاد دے دو۔ اللہ نے یحییٰ کی خوشخبری سنا دی۔ یہ زبردست قسم کے ربط ہے مولوی صاحب، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اولاد وہ بھی پھل ہوتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ترمذی جلد اول کے اندر اولاد کو ثمرہ کہا گیا ہے، ثمرہ پھل کہا جاتا ہے۔ پھل اتنا میٹھا نہیں ہوتا کہ جتنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اولاد میٹھا ہوتا ہے، اولاد اس سے زیادہ میٹھے۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ یہ ہنالک ظرف بنے گا دعا کے لیے، زکریا فاعل ربہ مفعول بھی ہو گیا، اور یہ ظرف مفعول بھی۔ قال یا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما دے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ اولاد کی دعا نہ کرے، پاکیزہ اولاد کی دعا کرے۔ ناپاک اولاد تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، والدین کی گردن اڑا دیتے۔ انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء یعنی دعائی، اے اللہ میری دعا اور فریاد کو سننے والا آپ ہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی یہ کہہ دینا کہ جب یقین تھا کہ اولاد ہو رہی ہے، یہاں پر یقین دعا کی، اما مریم کے پاس پھل کو دیکھا، تو اس کے بعد پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ انا یکون لی غلام، انا یکون کی شک کیوں کیا؟ یہ شک نہیں ہے، یہ انا یکون، یہ انا کیف کے معنی میں یہ کیفیت پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ یحییٰ پیدا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی بوڑھی خاتون سے یا میری دوسری شادی ہو جائے گی؟ اللہ اللہ اللہ، اسی خاتون سے تو وہ کیفیت پوچھ رہا ہے، سمجھے؟ انا شک کے لیے کہاں آتا ہے؟ یہ تو کیفیت اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پوچھ رہا ہے۔ اس لیے یہ محمد علی مرزا ٹٹو قسم کے لوگ ہیں، حرام ہیں کہ قرآن و سنت نصوص سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ انا شک کے لیے آتا ہے، نبی بھی کبھی شک کرتا ہے، یہ انا شک کے لیے آتا نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے پیسے بھیجیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کس طرح بھیجو گے؟ میں نے کیفیت پوچھ رہا ہوں کہ ایزیلی اڑ کرو گے یا کسی کے ہاتھ پر آپ یہ ہے کہ مجھے بھیج دیں گے، سمجھے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ بھیجیں گے، لیکن کس طرح بھیجو گے؟ کیفیت پوچھ رہا ہوں۔
اب کیفیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ ایزی لوڈ کریں گے یا کسی کے ہاتھ پہ بھیجیں گے یا خود جلدی آ جائیں گے, اور یہ ترتیب ہوتی ہے. هنالک دعا زکریا فنادت الملائکۃ, تو زکریا نے دعا کر دی اور بتا دیا کہ اللہ ادھر پھل کا موسم نہیں ہے, ان کو پھل دے رہے ہیں تو مجھے بھی دے دو. فنادت الملائکۃ, فوراً جبریل نے آپ کو آواز دی. یہ الملائکہ اطلق الجمع وارید به الجبریل, یہ ملائکہ جمع اس سے مراد جبریل ہے. سمجھے بھیا, جبریل علیہ السلام نے آواز دی. وہو قائم, اور خیال کر لینا مولانا فا آ گیا, فا تاکید مال وصل کے لیے آتا ہے. پورے قرآن کے اندر جہاں بھی نبیوں کی دعاؤں کو آپ دیکھیں گے, نبیوں کی دعاؤں میں فا آ گیا ہے, فا آ گیا. نبی نے جو دعا کی اللہ نے قبول کر لیا. نبی نے دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم. سمجھے بھائی, رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. نبیوں نے جہاں بھی دعا کی اللہ نے فوراً قبول کیا. فا آیا ہے وہاں پر, دلتا ہم دا فا دیکھا نا, سمجھ شریف ہے. فنادت الملائکۃ, جبریل نے آپ کو آواز دی. وہ قائم, در حال کہ حضرت زکریا ہو ضمیر سے حال ہے, قائم یصلی فی المحراب, آپ محراب کی عبادت گاہ کے اندر آپ یہ کہ نماز پڑھ رہے تھے. جبریل نے کیا آواز دی؟ بان اللہ یبشرک, یہ نادت ہو کے ساتھ متعلق ہوگا, اب نادت ہو کا مفعول ہو گیا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کا. یہ کاف مفعول اول ہے اور یحییٰ مفعول ثانی ہے, چونکہ بشر کے مفعول پر با بھی آتا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا, یحییٰ سے حال ہے, در حال ہے کہ وہ تصدیق کرے گا بکلمۃ من اللہ, اللہ کے کلمے کے. یعنی یحییٰ تصدیق کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی کلمہ. عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا, اس کی بنیادی وجہ ہے کلمہ کن فیکون سے غیر معروف طریقے سے آپ پیدا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے غیر معروف طریقے سے پیدا ہو گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا, یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یحییٰ سے. بکلمۃ متعلق بکلمۃ کائنۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق, کلمہ کی تصدیق کرنے والا حضرت یحییٰ تصدیق کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیدن, اور سیادت اور سرداری کا مالک. وحصوراً, اپنے خواہشات پر ضبط کرنے والا, یا حصوراً عن النساء, عورتوں سے روکنے والا, عورتوں کی خواہش نہیں. سمجھے. ونبی من الصالحین, اور نبی در حال کہ ایسے کلمے کو خوشخبری سنائے گا آپ کو. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ, حضرت یحییٰ کلمہ کی تصدیق کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیدن, اور سردار ہوگا, سیادت کا مالک, حصوراً خواہشات پر کنٹرول کرنے والا. ونبیا کائنا من الصالحین, صالحین الفائزین فی مرامہم, جو اپنے مقصد میں کامیاب. اس لیے کہ صالح تو ادنا درجہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں, صالح تو ہر بندے کو کہتے ہیں. ہو گیا مولانا. اب سوال یہ ہے کہ یصلی فی المحراب, آپ محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں, فرشتے نے آپ کو آواز دی, فرشتے نے آپ کو آواز دی, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ نماز میں کسی کو آواز دے دینا, یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کس طرح نماز فاسد نہیں ہوگی. پھر حضرت کا اللہ آپ کا ان سے پوچھنا, قال رب انا یکون لی غلام, میرا کس طریقے پر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے. یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ کس طرح ہو رہی ہے نماز کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ کلام الناس یفسد الصلاۃ, لوگوں کی کلام نماز کو فاسد کر دیتا. اما ہا ہونا فہو فقط یکلم الملائکۃ, فرشتے گفتگو کر رہے, اس لیے یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یصلی فی المحراب, یہ یصلی نماز کے معنی میں نہیں ہے, یصلی یدعو کے معنی میں. حضرت زکریا محراب عبادت خانے میں دعا کر رہے تھے, اور صلاۃ دعا کے معنی میں آتا ہے, صلاۃ دعا کے معنی میں آتا ہے مولانا. وسیدا وحصورا من ونبیا من الصالحین, اپنے خواہشات کو ضبط کرنے والا, عورتوں کی طرف میلان بھی نہیں ہوتا تھا. قال یا رب, یہ ہو گیا ندا, اللہ یکون لی غلام, کیف یکون لی غلام, میرا بچہ کس طریقے پر ہوگا. وقد بلغنی الکبر, مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, حال یہ کہ مجھے بڑھاپے نے گھیرے میں لیا. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. عاقرۃن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ عاقر بانجھ عورتیں ہوتی ہے. سمجھے. یہ جس طرح تالکتن کہنے کی ضرورت نہیں, تالکن حائزن حائزتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی طریقے پر عاقبروں نے جندا پتر. انا ظرف بنے گا یکونوں کے لیے, لی خبر مقدم بنے گا, غلام اللہ کو بلا کریے کہ یکونوں کا اسم بنے گا. وقد بلغنی الکبر, یہ لی سے حال بنے گا. وامراتی عاقر, اس کا عطف ہوگا بلغنی پر, خیال کر لینا. قال, اللہ نے فرمایا, کذالک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ اسی طرح کرتا ہے,
سمجھے، یا فرشتے نے کہا کہ اسی طریقے پر کرتا ہے. فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ، قال فرشتے نے کہا کہ اللہ یفعل ما یشاء، مبتدا خبر ہے، اللہ جو بھی چاہتا کرتا ہے. کیا فرماتے فعلا کائنا کذالک، فعلا کائنا کذالک، اس وقت مفعول مطلق بنے گا کذالک. اور دوسرا یہ کہ الامر کذالک، بھائی حقیقت اسی طرح ہے، طے ہو چکا ہے کہ آپ کا بچہ ہوگا. قال یا رب اجعل لی آیتن، اے اللہ کوئی نشانی بتا دو، اس لیے کہ بچہ تو ہو گیا یہ یقین ہے، لیکن نشانی کوئی مجھے بتا دو. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن آپ لوگوں سے گفتگو کر نہیں سکیں گے. اللہ تکلم کا معنی اللہ تقدر علی الکلام، آپ کلام پر قدرت نہیں رکھیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. ثلاثۃ ایام الا رمزا، اشارے سے بیٹھ جاؤ، یعنی سمجھ میں ہے کہ نا، خاموش رہو. ایک مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن تک آپ بات کر نہیں سکیں گے، اس کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا، یہی ہوگی. دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ تکلم الناس کا معنی آپ پر پابندی، آپ گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ جیسے کہ ہمارا صوم جو ہوتا ہے نا، روزہ ہمارا آئے گا، والامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور ٹک ٹک، کھانا پینا اور ٹک ٹک، ان تینوں سے اپنے آپ کو روک لینا. ان کے زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا. انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی روزے کی، اللہ اکلمہ، کہ میں لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گی، اماں مریم کہتی ہے. تو اس طریقے پر کہ ہاں یہ کہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا. قال آیتک اللہ تکلم الناس، یہ خبر بنے گا آیتک کے لیے. ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمضان مستثنی منقطع ہوگا. واذکر ربک کثیرا، ذکرا کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھو. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام اللہ کی تصدیق کرو، اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. اور بیٹے کی خوشی میں تسبیح کو ترک نہیں کرنا، بیٹے کی خوشی میں ہم نے خوشخبری آپ کو سنا دی. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، عشی کا اطلاق زوال سے لے کر کے غروب تک ہوتا ہے، اور ابکار کا اطلاق طلوع فجر سے لے کر کے چاش تک ہوتا ہے. عشی کا اطلاق زوال شمس سے لے کر کے میں نے عرض کیا غروب شمس تک، اور ابکار کا اطلاق طلوع فجر سے لے کر کے یہ اللہ کا بھلا کر ضحیٰ تک، چاش تک ہوتا ہے. اور چاش تک چش دیکھنا، سورج جس وقت طلوع ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں گے وہ اشراق ہے. اور اگر اس کو تاخیر کریں گے 9 بجے 10 بجے پڑھیں گے یہی چاشت ہے. چاشت کی نماز الگ، اشراق کی الگ، یہ تبلیغیوں کا ایجاد ہے، فقہا کے ہیں یہ نہیں ہے. تبلیغی نمازیں بھی بناتے، جتنی حدیثیں انہوں نے بنائی ہیں تو نمازیں بھی تو بناتے، یہ راوڑ والوں نے بنایا، سمجھے. چاشت الگ اور اشراق الگ. میں عرض کر رہا ہوں کہ سورج طلوع ہو گیا 15-20 منٹ کے بعد آپ نے یہ کہ 4 رکعت پڑھی، 6 رکعت پڑھی، تو یہی اشراق ہے. اور اس کو تاخیر کر کے 10-11 بجے آپ پڑھیں گے یہی چاشت ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہی چاشت ہے. اور چاشت الگ اور اشراق الگ. یہ میں نے عرض کیا کہ یعنی اس کا ایجاد راوڑ شریف سے ہوا، اس کا ایجاد کہاں سے ہوا؟ راوڑ سے. تو راوڑ والے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حدیثیں بناتے رہتے، نمازوں کے بھی کرتے، ان کے لیے کون سا مشکل نہیں. سمجھ رہی ہے. الامر کائن کذالک اللہ یفعل ما یشاء. قال رب جلیل، یہ ہو گیا. وسبح بحمد ربک بالعشی وسبح بالعشی والابکار. واذ قالت الملائکۃ، اذکر اذ قالت الملائکۃ، اسی طرح جبریل ہے، جبریل نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، سمجھے. وطہرک، اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو چن لیا علی نساء العالمین، کائنات کی عورتوں پر. علی نساء عالمی کے، علی نساء عالمی کے، آپ کے زمانے کی جو خواتین ہیں ان پر. عائشہ سے آپ کا بہتر ہونا یہ مسکوت عنہا ہے، فاطمہ سے آپ کا بہتر ہونا یہ مسکوت عنہا ہے. سب کو سبحان اللہ. کیا عائشہ بہتر ہے یا یہ ہے کہ اس لیے میں نے عرض کیا علی نساء عالمی کے، بولو علی نساء عالمی کے. اب یہ کہ اماں مریم بروز قیامت محمد رسول اللہ کے نکاح میں آئے گی، یہ صوفیہ حضرات لکھتے ہیں، کچے لوگ لکھتے ہیں، نص میں اس پر کوئی خاص نص نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. اما آسیہ اور اسی طریقے پر یہ کہ اما مریم، یہ ہمارے اکابرین کے ملفوظات میں ہے، لیکن نص اس پر کوئی خاص مستند کوئی نص ہو، نص ایسا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ توقف بہتر ہے کہ اما عائشہ بہتر ہے، یا یہ ہے کہ اما کیا ہے مریم بہتر ہے، اما عائشہ بہتر ہے یا اما فاطمہ بہتر ہے. کہ مولانا
دو استفاق آ گئے. یہ استفاق ایک تو یہ کہ تاکید ہے، دوسرا یہ کہ تاکید نہیں ہے، تاسیس ہے. تاسیس پہلے والا استفاق کے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا، اور دوسرا استفاق کے عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے آپ کو چن لیا. سبحان اللہ. پہلا استفاق کے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے بھی آپ کو چن لیا، اور دوسرا استفاق کے عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے والا استفاق اسی طرح بیت المقدس کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، اور دوسرا یہ کہ عام عورتوں پر آپ کو ترجیح دے دی. سمجھے؟ عام عورتوں پر آپ کو تو تاسیس ہوگی، اور وہ تاسیس خیر من التاکید ہے، تاسیس تاکید سے بہتر ہے. چلیے گا. یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، اللہ کی اطاعت کر لے، وسجدی اور سجدہ کر لے، ورکعی مع الراکعین، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر لے. اما مریم، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا دین ان کا چلا آ رہا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ بنی اسرائیل کے دین کے اندر رکوع نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آیت قابل اشکال ہے. اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین، البتہ اتنا سا ہے کہ رکوع مقدم ہے اور اسجدی سجدہ مؤخر ہے، یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے. لیکن سجدہ اور رکوع دونوں ان کی نمازوں میں ہوا کرتے تھے، سجدہ اور رکوع دونوں. ذالک المذکور، یہ جو خبریں جتنے ثابت من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک من انباء الغیب، نوحی الیک، یہ غیب سے حال بنے گا، در حال ہے کہ اس کو وحی میں بھیجتے آپ کے پاس. وما کنت موجودا لدیہم، وما کنت موجودا لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ یہ موجودا کے لیے ظرف بنے گا لدیہم، اور اذ یلقون بھی ظرف بنے گا، اس موجودا کے ساتھ متعلق ہوگا. اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلموں کو بھیج رہے تھے. یخترعون ایہم یکفل، قراندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے. یخترعون فعل محذوف ہوگا اور ایہم مبتدا، اور یکفل مریم پورا جملہ خبر، اور یہ یخترعون کے لیے بنیں گے مفعول، اور پھر یہ کہ یخترعون حال بنے گا یلقون کے ضمیر سے. یلقون مضاف الیہ اس کے لیے، اس ظرف ہے موجودن کے لیے، موجودا لدیہم یہ کانت کے لیے خبر ہے، کنت کانا کے لیے. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. وما کنت موجودا لدیہم، وما کنت موجودا لدیہم، آپ موجود نہیں تھے. کیونکہ معنی بتایا جا رہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. محمد آپ اس زمانے میں، آپ کا زمانہ کہاں، ان کا زمانہ کہاں. وما کنت موجودا لدیہم، یہ حاضر و ناظر کے خلاف زبردست دلیل ہے کہ آپ موجود نہیں تھے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ادھر. وما کنت موجودا لدیہم یلقون اقلامہم ایہم یخترعون، قراندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، وما کنت موجودا لدیہم اذ یختصمون، جس وقت یہ کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم. اذکر اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، وہی حضرت جبریل ہے. جبریل نے کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کلمہ مؤنث ہے تو آگے اسمہا ہونی چاہیے، تو اسمہا کہنے کی ضرورت، چونکہ یہ کلمہ مکون کے معنی میں آپ نے پڑھا ہے. کلمہ اللہ مکون ہے، والتکوین صفت للہ سبحانہ وتعالی ازلیۃ، تکوین بھی صفت ہے، اور یہ کلمہ مکون کے معنی میں، عیسیٰ مکون ہے، کلمہ کن سے پیدا ہے. وما كنت موجودا لديهم یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ کائنۃ منہ، یہ موصوف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا. المسیح یہ مبدل منہ ہے، اور عیسیٰ موصوف ہے. ابن مریم یہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور عیسیٰ موصوف مل کر کے پھر یہ المسیح سے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بدل بنے گا. یہ خبر بنے گے اسمہ کے لیے، جملہ صفت بنے گا کلمہ کے لیے. فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ عیسیٰ ابن مریم وجیہا، فرماتے وہ آبرو والا ہوگا، عزت والا ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. وکائن من المقربین عند اللہ، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے. وکائن من المقربین. مولانا دو مسیح ہے، ایک مسیح ماسح کے معنی میں، دوسرا مسیح ممسوح کے معنی میں. فعیل مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے. ایک مسیح یمسح العمیان، جو نابینا ہوتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی آ جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام یہ مسیح ماسح کے معنی میں. یمسح یدہ المبارکۃ بیدہ المبارکہ، اپنے مبارک ہاتھ کو پھیرتا تھا العمیان، عمیان کی آنکھوں پر، اور ان کی آنکھیں بینائی آ جاتی تھی. عیسیٰ حضرت عیسیٰ ہے، یہ مسیح ماسح کے معنی میں. دوسرا مسیح ممسوح کے معنی میں، جیسے شہیر مشہور، قتیل مقتول، جری مجروح. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو دوسرا مسیح ممسوح کے معنی میں، معنی مٹا ہوا، پھیر دیا گیا ہو. وہ دجال ہے کہ جس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے، سمجھے، کانا ہوگا، ایک آنکھ ختم ہو چکی ہوگی اس کی، ممسوحۃ العین، سمجھے، آنکھ اس کے علاوہ مٹی ہوئی ہوگی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ. منڈیا ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ مسیح مسح یمسح سے
مسیح ماسح کے معنی میں، اور وہ جو مسیح دجال کے بارے میں آتا ہے وہ صاح یسیح سے ہے، صاح یسیح فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، چلو سیر کرو، اور وہ بھڑوا اتنا تیز ہوگا کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ایسے جلدی جلدی میں گھومے گا پھرے گا، دجال کذاب اس قسم کا خنزیر اتنا تیز ہوگا کہ پوری دنیا کے سیر کرے گا، مگر مدینے کے راستوں پر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر وہاں پر ایسے فرشتے کھڑے ہوں گے، کہیں گے راز استاپا مور دگا کہو، آ جاؤ، اڑے تسی تے ہو جا کسی اور علاقے وچوں، ہاں منڈیا ہے جی، اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے مولانا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، خوب سمجھ لو مولانا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ سب حال بن رہے ہیں کلمہ سے، سمجھے بھائی جان، بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمہ المسیح، عیسی ابن مریم، یہ صفت بن گیا، وَجِيًّا، اللہ آپ کا بھلا کرے، حال فی الدنیا والآخرہ، وَكَائِنًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ بھی حال ہے، لوگوں سے گفتگو کرے گا، کائناً حال کونہ کائناً فی المہد، گہوارے کے اندر، گہوارے کے اندر گفتگو کرے گا، وَكَالًا، اور ادھیڑ عمر میں، وَكَائِنًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گا۔ اب ادھیڑ عمر میں مولی منظور ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تو ادھیڑ عمر میں تو ہر بندہ گفتگو کرتا ہے، اشارہ یہ کر رہا ہے کہ گہوارے میں اس طرح باتیں کریں گے جیسے کہ ادھیڑ عمر میں، دیکھیں نا دونوں کو ملا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَائِنًا فِي الْمَهْدِ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ حَالَ كَوْنِهِ كَهْلًا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ مانے ادھیڑ عمر میں اور گہوارے والی باتیں ایک ہوں گے۔ اب معصوم بچوں کا تو کہاں، ان کو تو ٹکی ٹافی چاہیے، لیکن عیسیٰ وہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ تورات کا حافظ ہے، ماں کے پیٹ سے نکلا تو انجیل کے حافظ ہے، اور گہوارے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ گہوارے میں سے کیسے بات کریں گے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ اکبر۔ یہ دیکھو کہ اس طرح تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اعتراض ہو رہا ہے، اس نے فوراً جواب دے دیا، گہوارے سے جواب دے دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ سمجھے یہ کیا ہے؟ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اے جاندہ پتر، یہ کون سی باتیں، یہ تمہارا استاد شیخ الحدیث بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ادھیڑ عمر اور اللہ آپ کا بھلا کرے دونوں باتیں ایک ہوں گے، یہی قادیانی پر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ادھیڑ عمر میں چلے گئے ہیں، ادھیڑ عمر میں آئیں گے اسی حالت، اور آسمانوں پر یہ جو ہزاروں سال رہے ہیں، آسمانوں پر ہزاروں، یہ شمار نہیں ہوں گے آپ کے عمر میں، جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس آئیں گے۔ اب قادیانی کی جی وہاں کھاتا کیا ہے، وہاں پیتا کیا ہے، تو انگریز کا یہ ہے کہ زکر تو اٹھاتا ہے، سمجھے، بغیرت تو ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ جس خالق نے آسمان پہ اٹھایا وہی خالق اس کو کھلا نہیں سکتا، یہودیوں سے جس نے اس کو بچایا۔ اور جنت کا لباس اس قسم، جنت کا کھانا اس قسم کا ہے کہ اس میں پیشاب پاخانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اس خبیث کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، عیسیٰ پیشاب پاخانہ کہاں کرتا ہے، قضاء حاجت کہاں کرتا ہے، سمجھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اب اس کے لیے دعا فرمائیں، بہت بیمار ہو گئے، مولانا منظور احمد نعمانی، یہ طاہر والی جو پہلے ظاہر پیر والے آ کر کے تفسیر پڑھاتے تھے، ان کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا فرمائیں۔ تو وہ کہتے تیرے منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس نے تو یہی جواب دی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے، اس لیے مولانا خیال کر لینا، بات سمجھنے کی ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو آدھا پونا گھنٹے کے بعد پیشاب کرتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد پاخانہ کرتا ہے۔ یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، 4 مہینے کے بعد تو روح آ گئی، اور ماں ناف کے ذریعے سے خون جاتا تھا۔ تو یہ بچہ پیشاب اس نے کہاں کیا، پاخانہ اس نے کہاں کیا؟ آپ میرے اشکال سمجھے؟ آدھا پونا گھنٹے کے بعد پیشاب پاخانہ کرنا شروع کیا، 2 گھنٹے کے بعد شروع کیا۔ یہ جو 4 مہینہ اس طریقے پر یہ کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، 4 مہینے کے بعد اس کو روح آ گئی ہے، تو اس میں 5 مہینوں میں اس نے پیشاب پاخانہ کہاں کیا؟
جواب یہ کہ وہ ماں کا خون پیتا ہے اور اللہ اس کو غذا کے طور پر دیتا ہے، وہ خود بخود ہضم ہوتا ہے۔ اس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں معصوم ہے، سمجھے؟ اور یہ ہے کہ وہ معصوم والی جگہ، اور اس میں کھانا ہے، پینا ہے، ڈکار لینا ہے، وہ خود بخود ہضم ہو جائے گا۔ اور جب جنت میں جائیں گے گناہوں سے صاف ہو کر کے معصوم، وہاں انار کھایا، انگور کھایا، ڈکار لیا، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ جنے دا پتر۔ خیر آپ لوگ، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ وہاں اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہے، آسمان پہ جو کھاتا پیتا ہے ایسے ہی وہ ہضم ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ جنت میں بھی ہم لوگ جائیں گے اسی۔ یہ دنیا گند کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کھاؤ اور گند کرو۔ گندی جگہ ہے، گند کھاؤ گند کرو، کھاؤ اور گند کرو، یہاں پر گند ہوتا ہے۔ باقی معصومانہ دو جگہیں، ماں کا پیٹ ہے اور جنت ہے، ان میں اللہ کو گند نہیں کرنا، وہاں پر گند ہوگا نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطہرۃ، حیض و نفاس بھی نہیں ہوگا۔ حیض و نفاس یہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر حیض و نفاس نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، کام چلاتے رہو۔ قال یا رب انا یکون لی، اس لیے اس خبیث کا یہ کہہ دینا کہ 88 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، کشمیر میں دفن ہو چکا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی حالت میں آئے گا، 35-36 سال کی عمر میں آئیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ دفن ہوگا، یعنی جہاں میرا مزار ہے اسی حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہو جائے گا۔ قالت یا رب انا یکون لی ولد، میری اولاد کس طرح ہوگی، ولم یمسسنی بشر، جبکہ یہ ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ حال یہ ہے، یا استنافی ہے جملہ استناف، ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا الامر کذالک، اس طریقہ پر ہے، حقیقت بس یہ طے شدہ ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، مبتدا خبر ہے، اللہ جو بھی چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، کسی معاملہ کو چاہتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو کہہ دیتا کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ما قبل یکلمہ پر عطف ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ اس کو کتابت سکھا دے گا۔ اس کتابت سے مراد خط ہے، اللہ لکھانا بھی اس کو سکھا دے گا، ایک۔ اور دوسرا ہمارے بعض اکابرین کہتے ہیں الکتابت سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے آخر زمانے میں نے عرض کیا کہ ماں کے پیٹ میں تورات کا حافظ تھا، اور ماں کے پیٹ سے نکلا انجیل کے حافظ بن گئے۔ اب آخر میں جب آئیں گے امت کی رہنمائی کریں گے، امت محمدیہ، تو یعلمہ الکتاب، اللہ اس کو قرآن بھی سکھا دے گا، سمجھے؟ اس لیے الکتاب سے بعض لوگوں نے قرآن پاک مراد لے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہے کہ نبوت بھی عطا فرمائیں گے، حکمت سے مراد نبوت یا اصابت فی القول والرائے۔ والتورات، تورات وہ ماں کے پیٹ سے اللہ نے اس کو سکھایا۔ والانجیل، اور انجیل ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئی۔ وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، خیال کر لینا، یکلمہ پر عطف ہوگا، وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا، اللہ اس کو رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یا الی بنی اسرائیل، قائلا یا ناطقا، وہ یہ کہے گا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس معجزات لے کر کے آیا ہوں۔ وہ معجزات مبدل منہ ہے بآیۃ من ربکم، اور وہ کیا ہے، یہ اس سے بدل بنے گا، انی اخلق لکم من الطین خلقا کائنا کہیئۃ الطیر، جیسے کہ پرندے کی شکل آپ کے لیے میں بناتا ہوں۔ پرندے کی شکل بنا کر کے پھر اس کو اللہ کو بلا کریے کہ اس میں پھونک مارتا تھا، انی اخلق لکم من الطین خلقا کائنا کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ مولانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالق حقیقی ہے، خالق حقیقی تو وہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر مٹیریل کے پیدا کر دے، ان باتوں کو سمجھا کرو۔ خالق حقیقی وہ ہے جو بغیر مٹیریل کے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہ نہیں۔ اب آپ بلاک بنا رہے، بلڈنگ بنا رہے، مٹیریل اللہ کا پیدا کردہ ہے، مٹیریل اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور خالق بغیر مٹیریل کے، وہ بدیع السماوات والارض آپ نے پڑھا ہے۔ اب چائنا والے مرد اور عورت دونوں کے نطفے کو لے کر کے مشین میں گھما پھرا کر کے بچے اس سے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تو پہلے سے آغا خان کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا، ٹیسٹ ٹیوب والا جو سلسلہ ہے، تو یہ خلق نہیں ہے، یہ خلق نہیں ہے۔ یہ کر دیں کہ اس میں کیلے کے جوس سے، کیلے کے جوس سے، آم جوس سے، چیکو کی جوس سے، کھجور کی جوس سے بچہ بنا کر کے دکھا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نطفہ تو قرآن نے خود کہا من نطفۃ امشاج، وہ نطفہ مخلوط نطفہ، مرد اور عورت کے نطفے کو ملائیں گے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس نطفے کے اندر خود بخود روح ہوتی ہے، لیکن اس کو جب گرمائش پہنچتی ہے، خلق من بعد خلق فی ظلمات، اور اس میں خلقنا النطفۃ علقۃ فخلق علقۃ مضغۃ فخلق المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، اسی کی نقل اتارا ہے، اس لیے وہ خلق نہیں ہے مولانا،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ انی اخلق لکم من الطین ہے، خلق حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ مٹیریل کیچڑ کو بنا کر کے پھر اس کو اس میں پرندے کی شکل میں فانفخ فیہ یکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑ جاتا ہے، وہ ابرئ الاکمہ، مادرزاد نابینوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، اور جذام کی بیماری جن کو ہوتی ہے، جو کہ آج تک جذام کی اور برس کی بیماری یہ لا علاج ہے، وأحیی الموتى باذن اللہ، اور مردوں کو میں آزاد کر دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو۔ یہ کام کیا یہی تھا کہ قبرستان میں جا کر کے بس مردوں کو زندہ کرے؟ صرف آپ نے 4-5 بندے آزاد کیے، 4-5 بندے زندہ کیے آپ نے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون۔ بال بتائیے تفسیر ابن عجیبہ جو کہ البحر المحیط ہے، البحر المدید، سمجھے؟ البحر المدید، البحر المدید میں انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے جب بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، بڑے بڑے علماء آ گئے، بچوں کے ساتھ جب کھیلتے تھے تو اس کھیلتے وقت بھی جیسے کہ عجیب عجیب کرشمے دکھاتے تھے۔ تو ایک دن آیا، بچے بھاگ گئے، ان کے والدین نے ان کو چھپایا کسی کمرے کے اندر، بھائی بس ڈر گئے لوگ کہ یہ کیا کس قسم کے کرشمے دکھاتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، انہوں نے کہا کہ میرے ہانڈی وال کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ آپ کے ہانڈی وال وہ مر گئے۔ ان کے باپ نے کہا، کسی کے باپ نے بچوں میں سے کہا مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مر گئے۔ عیسیٰ واپس ہو گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کمرے میں کہ سارے مر گئے۔ پھر آ کر کے پاؤں پہ پڑے، روئے کہ خدا کے لیے بابا یہ کیا ہو گیا، معافی چاہتے ہیں آپ سے، کہا نہیں آپ میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے نا۔ تو پھر یہ کہ جب مر گئے نا تو مر گئے، پھر آ کر کے آپ نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے۔ اس لیے اب عیسائی خدا ہمیں ارتداد سے بچائیں، سمجھے؟ اللہ پاک ہمیں ارتداد سے بچائیں۔ ویسے ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں طب کا مقابلہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا مقابلہ تھا، اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے بڑے جادوگر، چونکہ اس زمانے سے یہودیت سے جادوگری چلی آ رہی ہے، تو جادو کا مقابلہ ہوتا تھا، تو اس جادو کو معجزے نے ذلیل کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ بڑے جادوگر یہودی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، دوسرے نمبر پر یہ ذکری ہے، ذکری نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہندو ہے، تیسرے نمبر پر پھر یہ ذکری ہمارے بلوچ ہے، چوتھے نمبر پر بنگالی علماء ہے، 5ویں نمبر پر راونڈ والے۔ ہاں میں بات صاف کر دیتا ہوں، جب آدمی کے اندر علم نہ ہو نا، آدمی کے اندر علم نہ ہو تو پھر وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ کوئی کفر ہے نا اس قسم کے جادو کرنا۔ یہ چونکہ پہلے پارے میں آپ کے سامنے گزر چکا ہے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، جتنا راوڈ میں اور ہمارے مدرسوں میں جادو چلتا ہے، دیوبند میں مفتی محمود حسن گنگوئی کو اس کی زبان بند ہوگی، مولانا زکریا کو سہارنپور میں جادو کیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جادو کیا۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا کہ میری نماز میں کبھی اللہ اکبر کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ اس کو آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہ وہی ہے کہ جامع فاروقیہ میں کئی مہینے میری زبان بند ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت والوں نے علاج کرایا ادھر ادھر، عاملوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، لیکن پھر بھی وہ جھٹکے مجھے ہے ابھی تک۔ آپ سمجھے نا، خالص کفر ہے مولوی صاحب، یہ خالص کفر ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر اب بھی یہودی یہاں سے اڑیں گے، حیدرآباد جائیں گے، سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھی جو عامل حضرات کہتے ہیں کہ ایک سے ایک جادو، وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب پر بھی کر رہے ہیں، ایک سے ایک کہتے ہیں جادو اللہ مولانا فضل الرحمان پہ بھی کر رہے ہیں، تو ہوتا ہے، دنیا کے 1 نمبر جادوگر ہے۔ تو اس زمانے کے اندر چونکہ طب کا مقابلہ تھا، تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کتاب مل گئی ہے اور ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اور ہم ان قریب پہنچیں گے کہ مردوں کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیابی نہیں ہوگی ان کو، اگر ہوگی تو پھر ہمارے لیے باعث تشویش اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ باقی بچے بنانا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ان کی سائنس کو چھوڑو۔ یہ جو کچھوا ہوتا ہے نا، کچھوا انڈا دیتا ہے اس کے اندر، ریگستان کے اندر انڈا دیتا ہے، اور اپنے انڈے کے اوپر پھر یہ ہے کہ ریت ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ کہ بھوس والی زمین، وہ مٹی ڈال دیتا ہے، وہ خود بخود وہ انڈا وہ خود بخود بچہ بنتا ہے، چوزا بنتا ہے۔ تو وہ کچھوے کا تو وہ کمال نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں، وہ کچھوے کا۔ اور یہ خود بخود کوے کے جو انڈے ہیں نا، کوے کے انڈے اٹھا کر کے مرغی کے نیچے آپ رکھیں گے، مرغی جب ان پر کڑ بچے جب نکلیں گے تو کوے نکلیں گے، مرغی نہیں نکلیں گے۔ ان کے انڈوں سے جو
وہ کوے، تو چونکہ کوے کے خود بخود آثار اس میں ہے اور روح کوے کا خود اس انڈے کے اندر رکھا ہوا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ آپ کھاتے ہیں اور جو اسٹاک کر کے رکھتے گھروں میں اس کے بھی میں بتاتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انباء اور اخبار تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً كَائِنَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے میرے نبوت کی۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، یہ ما قبل پر عطف ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ وَجِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجِئْتُكُم مُصَدِّقًا لِمَا ثَبَتَ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ جِئْتُكُم مُصَدِّقًا، جئتو کہ تو ضمیر سے حال بنے گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو آپ پر تورات میں حرام ہے جیسے کہ شحوم ہے، اور اسی طرح کل ذی ظفر، کل ذی ظفر، ناخن والے جانور جو آپ پر حرام ہے میں ان کو حلال قرار دیتا ہوں۔ حلال علت کو بیان کرتا ہوں۔ نبی حلال و حرام بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے۔ نبی حلال و حرام بنا نہیں سکتا، بتاتا ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے حرام قرار دیتے کسی چیز کو؟ حلال و حرام آپ کی صفات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ نبی مبین الحلال مبین الحرام ہوتا مولانا۔ ان اللہ ربی فرماتے ہیں وجئتکم بآیۃ من ربکم، معجزہ لے کر کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ فاتقوا اللہ واتیون، یہ ما قبل خبر پر عطف کا فا سببی ہے، اگرچہ جملہ انشائی اس طرح اجازت ہے۔ فاتقوا اللہ واتیون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ فاعبدوہ اذا کان الامر کذالک، جب میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، روحانی طور پر بھی رب ہے اور جسمانی طور پر بھی رب ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم میں یہی توحید ہے۔ اور فاعبدوہ، ابن عباس کا قول آپ کو بتا چکا ہوں، کل عبادت فی القرآن فهو التوحید، جو جہاں پر عبادت قرآن میں آئے وہ توحید ہے۔ تو فاعبدوہ کا معنی وحدوہ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ فلما احس عیسیٰ من الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا ان سے کفر کو، تو قال من انصاری الی اللہ، کون میرے مددگار بنے گا؟ الی اللہ، ملتجئا الی اللہ، میں اللہ کی پناہ لینا آ رہا ہوں، اللہ کی پناہ لے رہا ہوں۔ من انصاری، من استفہامی مبتدا بنے گا، انصاری اس کے لیے خبر ہے، یا ضمیر ذل حال ہے، اور ملتجئا الی اللہ یہ اس سے حال بنے گا۔ کون ہے جو میرے مدد کر دے؟ الی اللہ، ملتجئا الی اللہ، اللہ کی پناہ لے رہا ہوں، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریین نے کہا۔ حواریین مولانا حور کا معنی آتا بیاض اور سفیدی کے، یہ دھوبی لوگ تھے تو چونکہ کپڑوں کو دھو دھو کر کے صاف کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کو حواریین کہا۔ الحور هو البیاض، و بیاض کے معنی میں کپڑوں کی دھلائی کر کے کپڑوں کو صاف کرتے تھے تو اس لیے حواریین۔ دوسرا حور کا معنی آتا صاف اور خالص، معنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خالص قسم کے کیا ہیں، ہم مخلص آپ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور اس قسم کے منافق نہیں ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے، آپ لوگ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم خالص اللہ آپ کو بھلا کرے توحیدی ہیں اور اس قسم کے منافق نہیں، ایسے بھی نہیں ہے، سمجھا کرو مولانا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، سمجھے بھائی جان۔ اور جب یہ صورت ہے اذا کان الامر ھذا منا، جب یہ صورت ہے فاسمع منا، اور یہ بات ہم سے سنو، اور واشہد بان مسلمون، مسلمون کا مخلصون فی الایمان، ہم اپنے ایمان کے اندر مخلص ہیں۔ یا ربنا جملہ معترض ہے، یا ربنا آمنا بما انزلتہ الینا، ما انزلت عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل تھا، کلمہ ما موصول ہے جس کا مصداق متعین ہوتا ہے۔ یا ربنا آمنا بما انزلتہ الینا، جو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ واتبعنا الرسول، اس رسول سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، ہم نے نبی کی پیروی کی، یہ حواریین کا قول ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں توحید پر گواہ، جو لوگ توحید پر گواہ بنیں گے ان کے ساتھ ہمیں لکھ دے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، مع الشاہدین بالحق، سمجھے، مع الشاہدین بالحق الذی آمنوا بک وبرسولک، شاہدین وہی ہے جنہوں نے حق کی گواہی دے دی۔ ومکروا، اس کے بعد انہوں نے تدبیر کی، بری تدبیر سوچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے یہودی۔ ومکروا، انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خوب تدبیر سوچی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ مولانا مسئلہ سمجھ لینا، مسئلہ یہی، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر، ایک فعل کی نسبت ایک فاعل کی طرف کر رہے ہیں، پھر دوسرے کی طرف، پھر تیسرے کی طرف، پھر چوتھے کی طرف، ہر ایک کی نوعیت الگ ہوگی۔ جاء ربک، اللہ آئے گا، اس کی نوعیت الگ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس جا کے چونکہ فاعل
نور و کتاب مبین اس کی نوعیت الگ ہے. اور جاء الطیر پرندہ اڑ کر کے آیا, جاء زید زید ٹانگوں پر چل کر گیا, جاء الحمار چار ٹانگوں پر یہ کہ گدھا چل کر کے آیا, جاءت الحیۃ پیٹ پر کے چل کر کے آیا. آپ لوگ آخر کچھ ناشتہ کیا نہیں کیا مولانا, سمجھے؟ بس مریدوں کا مال کھا کر کے پھر یہ کہ آپ سوچیں بھی نہیں, اس طرح تو نہ کرو نا. ہاں ملنگو جاء ربک متقدمین کے ہاں اپنی جگہ پر ہے بالکل. متاخرین کہتے ہیں جاء امر ربک, جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. جاء ربک اس کی نوعیت الگ ہے, جاء کتاب اللہ اس کی نوعیت الگ ہے, جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور کتاب اللہ اس کی نوعیت الگ ہے. اور جاء الملک فرشتہ آیا اس کی نوعیت الگ ہے, جاء زید ٹانگوں پر چل کر کے اس کی نوعیت الگ ہے. اور جاء الطیر پرندہ اڑ کر کے آیا اس کی نوعیت الگ ہے. جاءت الحیۃ سانپ آ گیا پیٹ پر چل کر کے آیا. ہر ایک جا کی نوعیت الگ ہے. اب جو وہ مکر کر رہے اس کی نوعیت الگ ہے, جہاں اللہ تدبیر سوچ رہا ہے اس کی نوعیت الگ ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم ہیں تمہارے جیسے انسان, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بولو, صرف مشاکلت لفظی ہے, مشاکلت لفظی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, مکر کا اس بات اللہ کے لیے وہ ان کے لیے ہوا. اللہ یستہزئ بہم, وہ بھی استہزاء کرتے اللہ بھی استہزاء. یسخرون, وہ مسخرہ کرتے, سخر اللہ منہم, اللہ بھی مسخرہ کرتا ہے. مسخرہ کی اطلاق, قید کا اطلاق, استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف, ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہے. یہ وہی قاعدہ ہے جو آپ کے کتبی کی تصدیقات میں بھی ہے اور مختصر المعانی میں بھی ہے. اسناد فعل الی فاعل یغایر اسناد الی فاعل آخر. استفدغ دغ 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 ولقد ہمت به وهم بها. زلیخا نے ہم کی نسبت زلیخا کی طرف, تاکہ یوسف میرے ساتھ ٹک ٹک کرے, ٹک ٹک کا کام کرے. اور وہم بها, یوسف نے ارادہ کر دیا بها کا بمدافعت, کہ اس کو دھکا دے کہ ذلیل دفع ہو جا مجھ سے. اس کا ہم ہے کہ میرے ساتھ یہ بدکاری کرے, اور یوسف کا جو ہم ہے وہ ٹالنے کا ہے, اس کا لانے کا ہے, یوسف کے اس سے ٹالنے کا. سب کو سبحان اللہ. تو ہم کی نسبت تو دونوں کی طرف ہوگی, لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہے. یہاں مکر کی نسبت الگ ہے. دوسرا مسئلہ سمجھو, الامر اذا ورد مشاکلتاً و مقابلتاً, جب کوئی مسئلہ مقابلتاً اور مشاکلتاً آ جائے تو لا یکون من صفات اللہ, وہ اللہ کے صفات میں سے نہیں ہوگا. اس لیے یہ مقابلے ومکروا کے مقابلے مکر اللہ آ گیا. تو اب اگر ہم مجھ سے پوچھتے ہیں حل اللہ ماکرون, کیا اللہ ماکر ہے؟ اللہ ماکر ہے. حل الماکر من صفات اللہ, ماکر اللہ کی صفات میں سے, میں کہوں گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مکر اللہ اگرچہ آیا لیکن یہ مشاکلتاً اور مقابلتاً آیا. استفدغ دغ. آپ پوچھتے ہیں حل اللہ ساخرون, کیا اللہ ساخر ہے؟ میں کہوں گا لا. کیوں؟ آپ کہیں گے سخر اللہ جب آ چکا ہے تو میں کہوں گا ان وقع مقابلتاً و مقابلتاً آیا. آپ کہیں گے حل اللہ مستہزئ, حل الاستہزاء من صفات اللہ, میں کہوں گا لا. آپ کہیں گے کہ اللہ یستہزئ بہم لماذا ورد, میں کہوں گا انہ ورد مقابلتاً, مقابلتاً وارد ہو چکا ہے. یہ زبردست قاعدہ تھا, اے کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتا. اس لیے ظالموں گمراہ نہیں بنو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین قسم کے تدبیر کرنے والے ہیں. اور منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں. اب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچا. اب قادیانی کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ, پہلی بات یہ کہ 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا, یوسف کا بیٹا ہے, یوسف کا بیٹا ہے, اور عیسیٰ وہ دفن ہو چکا ہے کشمیر کے اندر 88 سال کی عمر میں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ مر چکا ہے, اور وہی 88 سال کی عمر میں, اور عیسیٰ کی موت پر اس آیت سے استدلال کر رہا ہے. خیال کر لینا, استفدغ دغ دغ. اذ قال اللہ یا عیسیٰ, یاد کر لے کہ جب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی متوفی کا, میں آپ کو پورا کا پورا آپ کو لے لوں گا, ایک معنی. دوسرا یہ کہ آپ کو وفات دوں گا, ایک یہ کہ پورا کا پورا آپ کو لے لوں گا, دوسرا آپ کو یہ کہ وفات دوں گا, اور تیسرا من یہ کہ آپ کی مدت پوری کر دوں گا. رافعک الی, اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھاؤں گا. ومطہرک من الذین کفروا, اور یہودیوں سے, کافروں سے آپ کو یہ کہ پاک کر دوں گا ان کے ناپاک سازشوں سے. وجعل الذین اتبعوک, اور جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کو کر دوں گا فوق الذین کفروا, کافروں کے اوپر جو آپ کی کامل پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ کو فوق الذین کفروا, جو کافر ہیں,
جو محمد کا انکار کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر کر دوں گا، ان کو بالادستی دے دوں گا، الی یوم القیامت، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میرے پاس آ جاؤ گے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا، فیما، ان مسائل میں، کنتم تختلفون فی، جس میں آپ کا اختلاف ہوا کرتا تھا۔ اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، بیدار رہو۔ قادیانی نے قانون یہ بیان کیا کہ توفا یا توفا اس کا معنی موت کے آتا ہے، ایک۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ باب تفاعل کا ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو، یہ ہمیشہ وفات کے لیے آتا ہے۔ ایک تو توفا یا توفا یہ موت کے معنی میں ہے، دوسرا یہ کہ باب تفاعل کا ہو، فاعل اللہ ہو، اور بڑا حرامی تھا مولوی صاحب، بہت ماہر تھا مولوی نور الدین، منطق و معقولات کے ماہر تھے، جس کی تفسیر بیان القرآن 2-3 بڑی بڑی جلدوں میں بیان القرآن تفسیر ہے، ایک تو حضرت تھانوی کے، ایک مولوی حکیم نور الدین کے، بہت کمال کا انسان تھا مولوی صاحب۔ یہ تو آپ ہے اور ہم ہے کہ سمجھے بھائی جان، اس طرح ترجمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا مولانا، فنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لو، اور خدا کا واسطہ دے کر کے آپ کو کہوں گا کہ جو پنجاب میں جو پرانے علماء ہیں ان سے یہ نہ کچھ پڑھا کرو۔ ہمارے برادر مکرم مولوی شبیر صاحب ہیں، وہ فن سمجھنے والا آدمی، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹے سے بھی کہا، یہ منحوس بھی اس قسم کا بیٹھا ہوا ہے یہاں، اس کے بھائی سے تقی سے میں نے کہا جاؤ 2-3 لاکھ روپے اگر آپ کے لگ جائے عیاشی کرو، لیکن 1 سال مولانا شبیر کے ساتھ لگاؤ۔ قاضی حمید اللہ خان صاحب اتنا ماہر آدمی تھا، میں 3-4 دن کوئٹہ میں پشین میں پروگراموں میں ان کے ساتھ رہا کہ آج تک میں ماتم کر رہا ہوں کہ میں نے قاضی حمید اللہ سے کیوں نہیں پڑھا۔ اتنا ماہر آدمی تھا وہ، اتنا فن کو سمجھنے والا آدمی تھا۔ ایک تو یہ جو پٹھان جو کہتے ہیں نا، وہ اللہ کا والا اتنی بڑی بڑی کاپیاں لکھواتے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ خود سمجھتے بھی نہیں۔ ایک یہ کہ فن کو سمجھنے والا آدمی، تو یہ پٹھان واقعتاً یہ تھا، یہ فن کو سمجھنے والا آدمی تھا، لیکن چلے گئے ہم سے۔ مولانا عبدالعلیم حضرت اقدس ہمارے فرماتے تھے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوہستان والے مولانا عبدالعلیم صاحب، مفتی صاحب فرماتے وحدت الوجود وحدت الشہود کو میں نے کسی سے بھی نہیں سمجھا، اور اب مولانا عبدالعلیم سے فرمایا کہ منٹوں میں یہ مسئلہ مجھے اس نے سمجھایا۔ اس لیے مولوی صاحب فنی طور پر جب آپ مضبوط ہوں گے نا تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ ان کو دفع کر دے گا۔ یہ اردو ترجمے مرجمے یہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ مولانا محمد مظہور نعمانی کی اردو کتابوں سے آپ مناظر اسلام نہیں بنیں گے، سرفراز خان صاحب کی کتابوں سے کوئی ماں کا لال اردو کتابوں سے مناظر نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے نحو کو پکا کرو، صرف کو پکا کرو، منطق کو اپنا پکا کرو۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کچھ یہ کر لو۔ تو قادیانی کا کہنا یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ توفی جو ہے نا تفاعل سے یہ وفات کے معنی میں آتا ہے، بالکل فضول ہے، حتیٰ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو اگر توفی خود موت ہے تو الموت اس کے بعد کیسے آ رہا ہے؟ چوتھے پارے میں آپ کے سامنے آ گیا حتیٰ یتوفاہن الموت، لو کان التوفی بمعنی الوفات، اگر وفات کے معنی میں ہوتا لما ذکر الموت بعدہ، موت کو ذکر نہ کیا جاتا، لیکن طالبات فالمقدم مثل، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ توفی باب تفاعل کا فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو، تو یہ ہمیشہ وفات کے معنی میں ہوتا ہے، یہ بھی فضول قسم کا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ رات کو سلاتا ہے، وہ موت نہیں ہے۔ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، یہ شرط عظیم نہیں ہے، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس قسم کی، اس کی فضول قسم کی تعویلات کیا علامہ انور شاہ کشمیری نے اور پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے خوب خبر لے لی، سمجھے، اور اس کو اپنی عربیت پر ناز تھا کہ میں عربی دان ہوں، کوئی عربی میں مجھ سے مناظرہ کرے۔ تو پیر مہر علی رحمۃ اللہ نے فرمایا عربی میں مناظرہ ہوگا لیکن نظم میں ہوگا، نثر میں نہیں ہوگا، نظم میں کریں گے مناظرہ۔ اور فرمایا کہ جو آدمی تھوڑا سا یہ ہے کہ تأمل سے کام لے لے گا اور اٹک جائے گا تو ہم کسی کو کلاشنکوف دیں گے، اس کو اڑاؤ، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، تو قادیانی کی ٹٹی نکل گئی، وہ بھاگ گیا۔ ایسے میں تیسرا اس حرامی کا یہ تھا کہ بیجا قسم کے پریشر ڈالنا لوگوں کے اوپر، بیجا قسم کے، کہ آؤ فلانے مینارے سے چھلانگ مارتے ہیں، اگر میں نبی برحق ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تم لوگ برحق ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ
شاہ صاحب نے فرمایا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کو کہا کہ آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ بچو گے؟ آپ نے قبول کر لیا، وہ بھاگ گیا، تو آپ کو کیا یقین تھا کہ آپ بچیں گے، کہ اوپر سے چھلانگ ماریں گے؟ تو فرمایا کہ یار حضرت شاہ صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے لیے مجھے یقین ہو یا نہ ہو، مجھے یقین تھا کہ وہ مردار بھی مرے گا، میں نے قبول کر لیا، میں مروں گا، کم از کم ایک جھوٹے نبی سے امت کی جان تو چھوٹ جائے گی۔ مجھے یقین تھا کہ چلو میں تو پہلے یہ کہ بچ جاؤں گا، اور اگر میں نے کہا کہ اگر نہ بچوں میں بھی مروں، وہ مردار وہ بھی مر دے، وہ مردار بھی مر جائے، تو ایک جھوٹے نبی سے کم از کم کیا ہے، امت کی جان چھوٹ جائے گی، اس خنزیر سے میری جان چھوڑا۔ آدمی بڑا استہزار تھا اس کو، تو اس لیے امیر شریعت کا لقب حضرت نے عطا اللہ شاہ بخاری نے علامہ انور شاہ کشمیری نے عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کا لقب انہوں نے دیا، امیر شریعت سے۔ شاہ صاحب باقاعدہ مستند عالم نہیں تھے، حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی تھی، موقوف علیہ پڑھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ بہت اس سے دین کا کام لے لیا، سمجھے۔ وہ بھی پنجاب کے تھے، اور پنجاب کے ہمارے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اب مسئلہ سمجھا کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، سمجھے۔ میں نے عرض کیا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الی و متوفیک، آپ کو اٹھاؤں گا اور ہزاروں سال بعد لا کر کے آپ کو وفات دوں گا، تو ٹھیک ہے نا۔ خلاصہ یہ نکلا مقدم ہوا مؤخر و مؤخر و مقدم، بولو جو متوفی ہے وہ بعد میں ہے، اور جو مؤخر ہے رافع وہ مقدم ہے۔ مقدم ہوا مؤخر و مؤخر ہوا مقدم، اور اس قسم کی ہزاروں مثالیں قرآن میں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت مقدم ہے، استعانت مؤخر ہے، حالانکہ حقیقت میں استعانت مقدم ہے، عبادت مؤخر ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، بقرہ کا قصہ، حالانکہ اس میں آگے اصل قصہ کہاں سے، اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، وہ مؤخر مقدم ہے، مقدم مؤخر ہے۔ اور نہیں سمجھو الو کے پٹے، یہ تو سمجھیں گے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو، قرآن پڑھنے کے بعد پڑھو یا پہلے پڑھو؟ تو جو مؤخر ہے وہ مقدم ہے، جو مقدم ہے وہ مؤخر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بخاری نے کمال کر دی، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ترجمہ کر دی کہ مقدم ہو مؤخر و مؤخر ہو مقدم۔ اس قسم کے ہزاروں مثالیں مولوی صاحب ہیں، اب وقت کیوں ضائع کرنا؟ تو مسئلہ بالکل اسی طریقہ پر۔ اور یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، حالانکہ رکوع پہلے سجدہ بعد میں، تو وہاں بھی تو یہ مقدم و مؤخر و مؤخر و مقدم، یہاں بھی اسی طریقے پر۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ متوفی کا میں آپ کو وفات دوں گا، یہ نہیں کہ ابھی دے رہا ہوں۔ اسم فاعل بمعنی الاستقبال، استقبال کے معنی میں آپ کو وفات دوں گا، وقت پر دوں گا۔ ورافع کا ابھی آپ کو اٹھا رہا ہوں، چلو وفات کا معنی لے بھی لے لے، وفات دوں گا۔ ان الدین لواقع، اسم فاعل کا قیامت واقع ہونے والی ہے، تو ہوگی نا، ابھی تو نہیں ہے، ہزاروں سال لاکھوں سال بعد میں ہوگی۔ 7000 سال بعد صوفیہ کہتے ہیں کہ 7000 سال میں سے 1500 سال گزر چکے، 5500 سال باقی ہے، اس لیے جتنے حرام خوری کرنا قیامت ابھی تک دور ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے مولوی صاحب؟ کچھ بولے پڑا اے مولوی صاحب؟ دوسرا مسئلہ یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، متوفیک کا معنی ہوگا منیمک، کہ میں آپ کو سلاؤں گا تاکہ گھبراہٹ نہ ہو، سوتے ہوئی آپ کو فرشتے اٹھائیں گے یہاں سے۔ متوفی کا معنی جیسے کہ یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، میں آپ کو سلا دوں گا، باقی یہ کہہ دینا کہ چند منٹوں کے لیے آپ کو وفات دوں گا، پھر فرشتے آپ کو اٹھائیں گے، پھر اوپر زندہ کر دوں گا، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ ان کی تردید کی ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب، میری گاڑی چل رہی ہے۔ اگلے والا مسئلہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو آپ کی پیروی کرنے والے ان کو کر دوں گا فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر ان کو بالا دستی دے دوں گا، یعنی کافروں تک الی یوم القیامت۔ اس لیے عیسائی کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ یہ بالا دستی ہمیں حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیروکار ہم یہ۔ جواب ذرا سمجھ لیں، جواب یہ کہ الذین اتبعوک، جو کامل آپ کی پیروی کریں گے۔ عیسائی جھوٹے ہیں، دجال ہے، وہ کامل پیروی کرنے والے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کامل پیروی کرنے والے امت محمدی ہے۔ اس لیے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ کی نبوت مسلوب نہیں ہوگی، موقوف ہوگی۔
من قال بسلب نبوتی فقط کفر، جو سلب نبوت کے قائل ہے وہ کفر کر رہا ہے۔ آخر میں آپ کی نبوت مسلوب نہیں ہوگی بلکہ موقوف ہوگی، لیکن آپ کا عمل قرآن پر ہوگا۔ سمجھے؟ آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کر لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ عیسائیت موسیٰیت کی تتمہ ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو سوال یہ ہے کہ آپ کو جب اللہ نے انجیل دی تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات کا آپ کو حافظ ماں کے پیٹ سے کیوں بنایا؟ اس کی بنیادی وجہ کہ انجیل یہ مناقب ہے، انجیل میں احکام سارے تورات کے اندر ہے، سب کو سبحان اللہ۔ الانجیل تتمۃ للتورات، انجیل تتمہ ہے تورات کے لیے۔ تو کامل پیروی کرنے والے مسلمان ہیں۔ فوق الذین کفروا الی یوم، یہ جاہلوں کے لیے ظرف بنے گی، الی یوم القیامۃ، ثم الی مرجعکم، پھر آپ کا لوٹنا میرے طرف، الی خبر مقدم، فاحکم بینکم فیما کنتم تختلفون فیہ، فی ما سے مراد من امر عیسیٰ، عیسیٰ کے مسئلے میں جو آپ اختلاف کرتے ہیں نا اس کا فیصلہ میں ہے۔ فاما الذین کفروا فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، جو کفر کرنے والے ہیں، یہ اما کا اسم ہو گیا، مبتدا ہو گیا، فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں سخت عذاب دوں گا، وما لهم من ناصرین ینصرهم من عذاب اللہ، کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے۔ من ناصرین من زائد ہے، یہ مبتدا ہے جی۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ربط تقابل ہے، اور جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کا پورا اجر دے گا، اللہ ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ ظلم نہیں کرے گا، اور اللہ ظلم کو خود پسند بھی نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، ظالمین سے معنی مشرکین، تم لوگ مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو۔ واللہ لا يحب الظالمین، ذالک المذکور من اخبار الغیب، ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک المذکور، یہ مذکور غیب کی خبریں ہیں، نتلو علیک، نتلو ہو علیکم من الآیات، یہ اللہ آپ کو بلا کر وہ دلائل ہے کہ جو آپ کی نبوت پر دلالت کر رہے ہیں، والذکر الحکیم، حکمت بھری نصیحتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ من الآیات والذکر الحکیم، یہ متعلق ہوگا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نتلو کے ساتھ، اور یہ خبر بنے گا ذالکہ کے لیے، ذالک المذکور من اخبار الغیب نتلوہ علیک من الآیات، یہ ان نشانیوں میں سے، ان دلائل میں سے، التی تدل علی نبوتک، آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پھنس گیا، آپ نہیں پھنسے، پڑھا آپ نے نہیں تھا، آپ بے پڑھ، ان پڑھ نہ کہو، بے پڑھے، ان پڑھ بھی نہیں بلکہ کیا ہے، بے پڑھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان کا اشکال یہ تھا، لو کان عیسیٰ مخلوقاً، اگر عیسیٰ مخلوق ہوتا، ولم یکن معبوداً، معبود نہ ہوتا، تو پھر یہ کہ لم یولد بغیر ابن، تو بغیر ابا کیا پیدا نہ ہوتے، لیکن طالبات فالمقدم مثلو، ارے استدلال سمجھ میں آیا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر معبود نہ ہوتے، سمجھے، اگر معبود نہ ہوتے تو بغیر باپ کے پیدا نہ ہوتے، تو جواب یہ کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے، سمجھے، اور آدم نہ ماں نہ باپ، تو پھر آدم کو معبود کیوں نہیں بناتے ہو؟ آپ کو اشکال کا جواب سمجھ آ گیا؟ آپ تو کہہ رہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، تو یہ عیسیٰ تو پھر معبود بن گیا، تو آدم تو بغیر ماں باپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال فرماتے اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کر دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ سب انہی کے اولاد ہے۔ تو آدم یہ ہے کہ اس کے طرفین نہیں ہے، عیسیٰ کا صرف طرف واحد ابا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اس کے لیے الوہیت کے لیے، تو آدم تو پھر سب سے بڑا الہ بنے گا، اس کو معبود کیوں نہیں بنا رہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ عیسیٰ اگر مخلوق ہوتا تو آسمانوں پر نہ ہوتا۔ جواب یہ کہ آدم بھی تو زمین پہ پیدا ہوا، اور پھر اس کو سجدہ زمین پہ ہوا ہے، پھر اس کو آسمان پہ جنت پہ لے گئے، پھر شیطان نے وہاں بہکایا، پھر واپس نیچے اتارا گیا۔ تو یہاں زمین پہ پیدا، آسمان پہ جانا، یہ کسی کی الوہیت کے لیے نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی تو اسی طرح ہے، وہ بھی تو زمین پہ پیدا ہوا، پھر آسمانوں پہ چلا گیا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے مولانا؟ یہ ہے جنتا پتر۔
ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یہ عند اللہ حال بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس سے مثل سے کائن کا مثل آدم، آدم کی طرح جملہ استنافیہ، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر آدم کو اللہ نے فرمایا کہ بن جا تو وہ بن گیا اللہ کا۔ الحق من ربک، الحق الذی جاء بک، جو حق آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات میں آ چکا ہے، کائن من ربک، نازل من ربک، اللہ کی طرف سے۔ اذا کان الامر كذلك فلا تکن من الممترین، سیقول الصفحہ میں آیا فلا تکونن من الممترین، وہاں چونکہ اس سے پہلے کلام مؤکد گزر چکا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہاں پر ان نہیں ہے، اس لیے وہاں پر نون تاکید ثقیلہ تھا، اور نون تاکید کو دے کر کے یہاں اللہ کو اس قسم کا نہیں ہے تو اس لیے نون خفیفہ لایا، فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اس کی توجیہ بھی بتایا کہ رسول پاک کو شک نہیں تھا، شک امت کو خطاب ہے، خطاب نبی کو لیکن مراد امت ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ أي فِي أَمْرِ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں پھر بھی کوئی آپ سے جھگڑے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ عیسیٰ، مِنَ الْعِلْمِ الف لام مضاف الیہ کے وجہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آپ کے پاس آ چکا ہے تو ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کے اندر مولانا کیا ہے؟ مباہلہ کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اگر تمہارا دین حق ہے تو ہم اس آگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ ابتحال کہتے ہیں کہ الاجتہاد فی الدعاء ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علیہ، خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھو۔ ابتحال کہتے ہیں الاجتہاد فی الدعاء، دعا کے اندر گری و زاری کرنا، دوسرے کے خلاف دعا کرنا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ مناظرے میں جب ان کو شکست ہو گئی تو شکست کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مباہلہ، تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے میں یہی ہے کہ آپ میرے خلاف بددعا کریں، میں آپ کے خلاف بددعا کر دوں، تو جو خدا کا باغی ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ اور مباہلے میں ہم اپنی پوری نسل کو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فاطمہ کو لے گئے باقی بیٹیوں کو نہیں لے گئے، اس لیے آج تک وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے باقی بیٹیاں نہیں ہیں، یعنی الیاذ باللہ زینب اور رقیہ اور ام کلثوم ان کو ولد الزنا بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے جمعے میں اعلان کر دیا کہ میرے پاس لاکھوں گواہ ہے کہ ساجد نقوی اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اب اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے، کہیں کبھی ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے مقدمے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے پاس بھی لاکھوں گواہ ہے کہ یہ نطفے، یہ متع کی اولاد یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اور متع تو متع ہے، اتمتع بک قضا و قضا، میں آپ سے متع کرتا ہوں آپ کے ساتھ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، پہلے آئیے پہلے پائیے، بولو پہلے آئیے پہلے پائیے، ایک شام غریبوں کے نام، بولو ایک شام غریبوں کے نام، دوسروں شوہر کے ساتھ تو ہوتی ہو لیکن ایک شام تو غریبوں کے ساتھ بھی تو گزارو، سمجھ شریف میں ایک نام ایک شام کیا ہے؟ غریبوں کے نام۔ بدماشی کا جواب سمجھے اسی طریقے پر بدماشی سے ہوگا، کیا اب نبی کی بیٹیوں پر؟ جب یہ مباہلہ 9 کے اندر ہوا ہے، یہ مباہلہ 9 ہجری میں جب ہوا ہے تو اس مباہلے کے وقت نبی کی صرف بیٹی فاطمہ تھی، باقی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کا سن 2 میں انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا 4 میں ہوا، اور 8 کے اندر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ تو 3 بیٹیوں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا تو ان کو کیسے لائیں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب کو لایا بھی نہیں تھا، آگے ندعو ابناءنا وابناءکم، تو آپ کے بیٹے تھے بعد میں انتقال ہو گئے، لیکن آپ اپنے بیٹوں کو نہیں لائے تو کیا ان کے بیٹے ہونے کا انکار کرو گے آپ؟ نبی کے اس وقت بیٹے موجود تھے کچھ، اور بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ بلوغیت تک نہیں پہنچے، تو جیسے کہ بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے گئے تو پھر بھی ان کے بنوت اور بیٹے ہونے کی نفی نہیں ہوتی، تو اگر کسی بیٹی کو نہیں لے گئے تو اس کی نفی کہاں ہوگی؟ آپ میری بات سمجھے؟ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 2 کے اندر میں نے عرض کیا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا یہ کہ 4 کے اندر، اور حضرت زینب کا یہ کہ 8 کے اندر، اور یہ 9 کا واقعہ ہے تو کیسے لے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے سارے بیٹوں کو بھی تو نہیں لے گئے تھے، کچھ پہلے بڑھ گیا۔ تیسرا ان کا ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، علی ابنا کے اندر داخل نہیں، وانفسنا وانفسکم نفس کے اندر داخل ہے۔ علی جب نفس نبی ہے تو نبی کے وصال کے بعد پھر یہ کہ علی خلافت کا حق علی کو ہے،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حدیث آپ کی کتابیں بھی بھری ہوئی اور ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی. حضرت حسن اور حسین نبی کے نواسے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ نے حضرت حسن اور حسین کو اپنا ابن کہا ہے، حالانکہ نبی کے نواسے تھے، ان کو ابن کہا مجازی طور پر، تو علی بھی اسی میں داخل ہے. تو جیسے ان کو خلافت کا حق براہ راست آپ نہیں دیتے تو علی کو کیسے دیتے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پترا مسئلہ. اس لیے انفس کے اندر علی داخل نہیں ہے. فمن حاجک فیہ، جو آپ سے جھگڑے فیہ معنی امر عیسیٰ میں، من بعد ما جاءک من علم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آپ کے پاس آ گئی، یہ ہو گیا شرط. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، بلاؤ جی. ثم نبتہل، پھر یہ کہ ہم التجا کریں اور دعا کریں سخت. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین منا ومنکم، ہم میں سے اور آپ میں سے کاذب. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر مبالغہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ میرا مذہب حق ہوگا تو آگ مجھے نہیں جلائے گی، آپ کا حق ہوگا تو آگ آپ کو جلائے گی نہیں. میرا مذہب حق ہوگا تو میں چھلانگ ماروں گا مینارے سے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا مذہب حق ہوگا تو آپ چھلانگ لگائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے اس مسئلے کو سمجھو. لوگوں نے مبالغہ اس کو سمجھا، یہ مبالغہ نہیں ہے. حق کو یہ قصص جو ہے نا، یہ بیان اور خبر کے معنی میں ہے. یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے اور عیسیٰ الہ نہیں ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، وہ مبتدا بنے گا، القصص الحق موصوف صفت اس کے لیے خبر، پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے. ان ھذا لہو القصص الحق لبیان الحق، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر تفصیلات آپ کے سامنے. اور عیسیٰ عبداللہ ہے اور عیسیٰ آدم کی طرح ہے، مخلوق ہے. عیسیٰ علیہ السلام آدم، یہ کہ الہ نہیں. وما من الہ موجود الا اللہ، وما من الہ موجود، یہ من زائد ہے اور الہ مبتدا بنے گا، اور موجود خبر ہے اور اللہ اس سے بدل بنے گا موجود کے ضمیر سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ، اور بعض لوگ لفظ اللہ کو اسی طرح خبر بناتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اپنی سلطنت کے اندر، حکومت کے اندر، اور الحکیم حکمت والی ذات ہے اپنے افعال کے اندر. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ عیسائی یہ لوگ روگردانی کر دیں، عن الایمان بک، آپ پر ایمان نہ لائیں، تو فإن اللہ علیم بہم، تو اللہ ان کو جانتا ہے. فإن اللہ علیم بہم آپ کہیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ جڑ جائے گا ما قبل کے ساتھ، ورنہ نہیں جڑے گا. یہ وضع الظاہر موضع المضمر کے قبیل میں سے، وضع الظاہر موضع المضمر. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین. اس کے بعد جب یہ اللہ کا والا کر مناظرہ جب ہار گئے، مناظرہ ہارنے کے بعد اب ان کو بتا رہے کہ آ جاؤ کہ کلمہ توحید پر خدا کے بندے، جب عیسیٰ الہ ثابت نہیں ہوا، مخلوق ثابت ہو گیا. آدم بھی الہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے. تو توحید کو تو مان لو نا، اور ابراہیم کو بھی مانتے ہو جو کہ اللہ کو بھلا کرے، ہمارا اور آپ کا سب کا مشترکہ سرمایہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کے دشمن ہے، لیکن عیسائی ہو یا یہودی ہو، ابراہیم کو سب مانتے ہیں، ابراہیم کو سب مانتے ہیں. جیسے کہ آپ کے روات کے اندر سب کے اندر کلام ہے، حدیث کے روات میں سب میں کلام ہے، سوائے عبداللہ ابن مبارک کے. عبداللہ ابن مبارک کے اندر کسی نے کلام نہیں کیا، جو کہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. سب کو سبحان اللہ، ہر ایک میں کلام ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک میں نہیں ہے. اور اسی طرح ابن معین میں، لیکن ابن معین پر میں نے کلام منیت العلمائی کے اندر دیکھا کہ وہ متشدد قسم کے حنفی ہے اور کاڑے کی طرح دیکھتا ہے، اور اس کو صرف یہ کہ ٹریفک حنفیت کا نظر آتا ہے، باقی اپنے دلائل نظر آتے، دوسروں کے دلائل اس کو نظر نہیں آتے. تو اب فرماتے مناظرہ ہارنے کے بعد کہ اب آ جاؤ شکست کے بعد کہ ہم توحید کو لے لیتے. قل یا اہل الکتاب، ندا ہو گیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک کلمہ کی طرف کہ مستویۃ بیننا و بینکم، ہمارے اور آپ کے درمیان میں وہ برابر ہے. یہ کلمہ مبدل منہ ہے اور بدل اس کی وضاحت کر رہا ہے، وہ یہ اللہ نعبد الا اللہ. یہ بتاویل مصدر اللہ کا بھلا کریے کہ مل کر کے اس کلمہ سے کیا بنیں گے؟ بدل بنیں گے. الی کلمۃ مستویۃ بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائے. شیئا نکرہ تحت النفی واقع، کسی چاہے بت ہو، انسان ہو، پتھر ہو، کوئی بھی ہو. ولا یتخذ
یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض مخلوق بعض کو رب نہ بنائے، جیسے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر کو بناتے ہیں۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر اس سے روگردانی کرے، فَقُولُوا، ان سے کہہ دو، اشہدوا، تو تم لوگ گواہ بناؤ، تم لوگ گواہ بن جاؤ، اللہ آپ کو بھلا کرے اس بات پر کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بِأَنَّا مُوَحِّدُونَ، ہم تو موحد ہیں، تم جاؤ جہنم میں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اب کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھا، نصرانی تھا، نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی تھا، یہودی کہتے ہیں یہودی۔ قرآن نے صاف صاف جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھا یا شافی تھا؟ بولو، رسول پاک حنفی تھا یا شافی تھا؟ ابو بکر عمر عثمان علی حنفی تھے یا شافی تھے؟ بولو، اس لیے کہ شافی اور ابو حنیفہ تو بعد کے ہیں، تو ابو بکر ان کے پیروکار کیسے ہوں گے؟ پیروکار تو اپنے متبوع کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو یہودیت تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بعد میں شروع ہوگی۔ تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یہودیت تو یہیں سے ہے۔ ابراہیم بہت پہلے کے ظالم کے بچے، تو پہلے والا آدمی یہودی کیسے بنے گا؟ تمہارے مذہب پر کس طریقہ پر ہو گیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ پھر اس کے بعد فرماتے کہ دیکھنا ہے یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، بات جو بنتی ہے وہ کردار سے۔ تم بتاؤ کہ موحد کون ہے اور مشرک کون ہے؟ موحد ہم ہیں، تو ابراہیم سے ہم قریب ہے یا تم قریب ہو؟ اس لیے ابراہیم ہم ابراہیمی ہے، اس لیے رسول پاک کو بار بار کہہ رہے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، اور تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر کے ابراہیم کے مذہب کو لے لو۔ اور منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب ندا ہوگا لما، یہ لما تھا، الف کو حذف کر دیا، یہ متعلق ہوگا تحاجون، آپ کیوں حجت بازی کر رہے، کیوں لڑتے ہیں؟ فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، کہ ابراہیم آپ کے مذہب پر تھا، اس پہ کیوں لڑتے ہو؟ حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کا نزول نہیں ہوا مگر الا من بعد، ابراہیم کے بعد، من بعد انزلت کے ساتھ متعلق ہوگا ابراہیم۔ اتغفلون اتجہلون، تم کب تک جاہل کے بچے بنو گے؟ فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں لوگے۔ اتجہلون معطوف علی محذوف نے لگا، اتجہلون، جہالت سے کب تک کام لوگے؟ فلا تاکلون، عقل سے کام نہیں۔ ہاں انتم حاجتم فیما لکم بہ علم، ہاں انتم متنبہ ہو جا، انتم حاجتم، آپ جھگڑتے ہیں جن باتوں کا، فیما ان باتوں میں کہ لکم بہ علم، جن کا آپ کو علم ہے۔ یا ہؤلاء، جو آپ، یا اخص ہؤلاء، یا نخص ہؤلاء، سمجھے، یا نظم ہؤلاء، سمجھے، ازم ہؤلاء، نظم ہؤلاء، یہ آپ کو بتا چکا ہوں الف لام کے اندر۔ ہاں تنبیہ کے لیے، انتم ہے ضمیر، تنبہو، متنبہ ہو جاؤ، انتم حاجتم، آپ جھگڑیں، فیما ان باتوں کے اندر کہ لکم بہ علم، جن کا آپ کو علم ہو۔ لکم خبر مقدم بنے گا بہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ثابتم کائن، اور بہ اسی کے ساتھ متعلق، یا بہ حال مقدم علم سے، علم مبتدا مؤخر ہوگا، یہ موصول صلہ حاجتم کے ساتھ متعلق۔ آپ جھگڑتے ہیں، آپ لوگ وہ کہ آپ جھگڑے، فیما ان باتوں کے اندر، لکم بہ علم، جن کا آپ کو علم ہے، یعنی آپ کے مذہب کے۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا آپ کو علم نہیں ہے کہ ابراہیم آپ کے مذہب پر ہے۔ اللہ کے بندو، ابراہیم تو آپ سے پہلے گزرا ہے۔ واللہ یعلم الحقائق کلھا، تمام حقیقتوں کا اللہ کو علم ہے۔ وانتم لا تعلمون الحقائق والبواطن، اور حقیقت اور باطن کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ وانتم لا تعلمون ای شیء، اللہ یعلم کل شیء وانتم لا تعلمون ای شیء، اللہ ہر چیز جانتا، آپ نہیں جانتے۔ اب آپ کو ہم بتا رہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ آپ لوگ مشرک ہو کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور نصارہ مشرک ہو، تم عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک پارٹنر بناتے ہو۔ ابراہیم تو مشرک نہیں تھا۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے قریب تر، اقرب الناس بابراہیم، ابراہیم اولا کے ساتھ متعلق ہوگا، ابراہیم سے قریب تر، یہ ان کا اسم ہو گیا۔ للذین اتبعوا، وہ لوگ جو اس کی پیروی کرتے، کامل پیروی، وہذا النبی الذین پر رتف، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالی حامی اور دوست ہے یا ناصر ہے مومنین کا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی حامی اور دوست ہے اللہ کو مومنین کا۔ اور
اس کے باوجود یہ ہو گیا ہم نے یہود کی خباثت آپ کو بتا دی، پھر بھی ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، باوجود اس کے فرماتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے ان کی خباثت ایک یہ بھی ہے، اہل کتاب کی ایک جماعت لو یضلونکم چاہتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دے، یہ لو مصدر یہ ہوگا جو یہاں پر ان من نشتہ جو ابھی آپ کے سامنے گزرا قانون آپ کو بتا دیا، ودت کے لیے مفعول بنے گا، یہ چاہ رہے ہیں کہ یضلونکم معنی اضلالکم تمہاری گمراہی کو، وما یضلون احدا الا انفسهم یہ کسی کو گمراہ نہیں کریں گے مگر اپنی ذات کو، وما یشعرون لیکن وہ جانتے نہیں تھے، لان وبال اضلالهم یؤول الیہم یہ جانتے نہیں کہ ان کے اضلال کا جو وبال ہے یؤول الیہم ان کی طرف لوٹے گا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب آپ اللہ کی آیت کے انکار کیوں کرتے؟ کون سی آیت؟ الآیت التي تنزلت على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد پر نازل ہو گئے، الآیت سمجھ بآیات اللہ التي تدل على صداقت محمد جو محمد رسول اللہ کی صداقت پر دلالت کرتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون اور آپ گواہ بھی ہے کہ انہا آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، وانتم تشہدون بانہا آیات اللہ یا علی انہا آیات اللہ یہ اللہ کی آیت ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق وہ حق جو آسمان سے نازل ہو گیا معرف باللہ، لم تلبسون الحق الذي نزل من السماء آسمان سے جو حق نازل ہو گیا کیوں اس کو خلط ملط کرتے ہو؟ تلبسون لبس یلبس لبسا اور لبس یلبس لباسا یہ معنی میں آپ کو فرق بتا چکا ہوں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق وہ حق جو کہ آسمان سے نازل ہو گیا آپ کی کتابوں میں اس کو کیوں خلط ملط کرتے بالباطل باطل کے ساتھ، وہ باطل الباطل الذي تكتبونه بأيديكم جس کو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، فویل لهم مما كتبت ايديهم وویل لهم مما يكسبون وتكتمون الحق اور حق کو آپ یہ کہ چھپاتے ہیں، وانتم تعلمون اور آپ جانتے بھی ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے، وانتم تعلمون عاقبت ذلك اس کے انجام کو بھی جانتے ہو کہ جو کتمان حق اور لبس حق دونوں کا فرق الف لام میں آپ کو بتا چکا ہوں، کتمان حق اور لبس حق دونوں میں فرق ہے۔ اے منڈیا جنے دا پتریا أشرقت نفسي بنور من فؤادي